موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، ساری دنیا کے تمام انسانوں کے پاس وہ جانور جائے گا، ہر ایک کی پیشانی پر مومن یا کافر لکھے گا۔ پھر ایک دن آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا، جس دن مغرب سے سورج نکلے گا اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم کی تاریخ ہوگی اور صبح کا وقت ہوگا۔ اللہ کا ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے منتظر، گردن اپنی پیشانی جھکائی ہوئی اور منہ میں سور کو رکھا ہوا اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ اللہ حکم دیں گے، اے میرے فرشتے اس سور میں پھونک مارو، اور سور میں پھونک ماریں گے، اس سے آواز ظاہر ہوگی، پھر آواز آہستہ، پھر تیز، اتنی تیز ہو جائے گی، اتنی سخت ہو جائے گی، اس آواز کی سختی کی وجہ سے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور جانور سارے مر جائیں گے، اور اللہ اس کی آواز کو تیز کریں گے، اس کی اتنی تیزی ہوگی کہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور ساری زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور یہ چاند اور سورج کو اللہ بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ یہ قیامت بموں کے پھٹنے سے نہیں آئے گی، قیامت ویسے آئے گی جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسے کہتے ہیں کامل اعتماد کرنا رسول پاک علیہ السلام پر، جو وہ بتا رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ اب ایمان دل میں کیسے اترتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے ہر وقت ہم اپنی زبان سے ایمان کے مطابق بات کہیں، ایمان کے خلاف کوئی بات نہ کہیں۔ ایمان کے لیے جو اللہ نے ہمیں جملہ دیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا خلاصہ ہمارے تبلیغی اصطلاح میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے بغیر جو چاہے کر سکتا ہے، اور ساری مخلوقات مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی لینے کے لیے سبب اور ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعمال اور طریقے ہیں، اور اگر کسی کے پاس حضور والے اعمال اور طریقے ہیں تو اللہ اس کو بغیر دنیا کے کسی بھی سامان کے اس کو ضرور کامیاب فرمائیں گے، اور جو دنیا کے سارے مال کو جمع کر لے اور قارون سے بڑا خزانہ لے کر آ جائے اور نمرود سے بڑی سلطنت بنا لے اور فرعون سے بڑا لشکر تیار کر لے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کے کسی عمل کو وہ نہیں لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے تمام انسانوں کو دوزخ میں ڈالیں گے اور کسی کو کامیاب نہیں فرمائیں گے۔ تو اب یہ جو ہمارا کلمہ ہے، ہمارا جو بول زبان سے نکلے اس کے مطابق ہو۔ کانوں پر بھی پابندی ہے، ہر بات نہیں ہم سن سکتے۔ اذان میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اذان میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اذان میں ہم اپنے کان میں انگلیاں ڈالیں۔ کیا مطلب؟ اے انسانوں، جو میں کہہ رہا ہوں اپنی زبان سے یہ تو سننے کے قابل ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ سننے کے قابل نہیں ہے۔ سننے کے قابل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اور جو یوں کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر سب سے بڑا اور یہ ملک سب سے بڑا، یہ بادشاہ سب سے بڑا، وہ اس کلمے کے خلاف بول رہا ہے۔ مخلوق کی بڑائی ہم نہ سنیں، ہم اللہ کی بڑائی سنیں۔ Subscribe to my channel تبلیغی بیانات آفیشیل on YouTube۔ چلتی رہی تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ بارش اللہ ہم سے روک دے۔ تو آپ نے خطبے کے دوران دعا فرمائی اللہم حوالینا لا علینا۔ وہ کہتے ہیں ابھی ہم جمعہ پڑھ کے گئے نہیں تھے گھروں کو، تو دیکھا کہ جہاں مدینہ اس کے چاروں طرف بادل ایسے کٹ گئے اور جگہ ایسے آسمان پہ خالی ہو گئی جیسے انسان کے سر پہ تاج گول ہوتا ہے نا، ایسے گول دائرہ بنا ہوا، درمیان میں بادل نہیں، باقی ہر جگہ بادل۔ تو اب پچھلے سال آپ لوگ اجتماع میں شریک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے بھائی؟ کوئی یاد کیا ہوا تھا اس موقع پر؟ کتنی بارش ہوئی تھی؟ پھر ہم سب پریشان ہو گئے، پھر چلے گئے مکی مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، اور پھر مدنی مسجد میں۔ ان مسجدوں میں کتنے آ سکتے ہیں؟ مکی مسجد میں 5-7 ہزار آدمی آ گئے ہوں گے، مدنی مسجد میں کہتے ہیں 25,000-30,000 آدمی آ گئے ہوں گے، اور یہاں ماشاءاللہ کتنی جگہ ہے، یہاں کو 1,00,000-2 لاکھ آدمی تو آ سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے اگر سارا مجمع اللہ کی طرف متوجہ رہے
اور یہ دعا وہ ہر وقت ہی کرتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش رکوانے کے لیے اللہ سے کی تھی. تو اگر یہ 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، تو اگر 2 لاکھ آدمی 24 گھنٹے اللہ سے یہ کہتے رہے اللہم حوالینہ لا علینا، اللہم حوالینہ لا علینا، تو پھر بتائیں اللہ ہم سب کی دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر ہمارا یقین ہوگا اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا تو انشاءاللہ بادل آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، بارش نہیں ہوگی. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں. اللہ کے پانی کا ہم لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں بھائی؟ اللہ کی تو کسی چیز کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری سمجھ کے مطابق تو اس اجتماع کا یہی ہونا اور پھر یہاں سے جماعتوں کا نکلنا یہ زیادہ ممکن ہے. اگر ہمیں پھر اللہ میاں نے بارش بھیج دی اور ہمیں جانا پڑ گیا مدنی مسجد، مکی مسجد، تو پھر جماعتیں اتنی نہیں نکل سکیں گی جتنی یہاں رہنے کے دوران نکل سکتی ہیں. اس لیے آپ سب حضرات ایک تو اس دعا کا اہتمام فرمائیں، اللہم حوالینا لا علینا. بھئی یہ پڑھتے رہے ہر وقت، تو پڑھ لو نا تاکہ کچھ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اب اللہ سے یہ مانگتے رہے. دوسری بات یہ بھی ہے بیان کرنے والے کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، وہ جو چاہے کہے جو چاہے کرے، بلکہ ہم سب کو بیان کرنے والے کی مدد میں مشغول ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ اب جتنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی بیان کرے، ہم اللہ سے یہ کہتے رہے بیان کے دوران اے اللہ اس بیان کرنے والے کے ذریعے سے وہ چیز تو ہمارے سامنے لے آ جو تیرے نزدیک تبلیغی کام کو دنیا میں ترقی دینے کے لیے ضروری ہے. جو آپ چاہتے ہیں وہ اس بیان کرنے والے کے ذریعے سے آپ ہمارے سامنے لے آ اور آ بھی جائے، اور اس پر اے اللہ ہمیں لانے کی اپنے آپ کو توفیق بھی عطا فرما دے. تو اگر 1.5 گھنٹہ بیان ہو اور دل میں بیان کرنے والا بھی اللہ سے دعا کرتا رہے اور سننے والے بھی اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ اس بیان والے کے ذریعے سے ہر وہ چیز جو پوری دنیا کے تبلیغی کام کو بڑھانے کے لیے تیرے نزدیک اس وقت ضروری ہے اور حضور کے طریقے کے مطابق ہے اور امت کے موجودہ حالات کے لحاظ سے ضروری ہے، اے جو تیرے نزدیک اس وقت ضروری ہے اے اللہ تو اس کو اس بیان کرنے والے کے ذریعے ہمارے سامنے لے بیا، پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. بھائی یہ دعا بھی آپ حضرات کریں گے نا بھائی؟ جب آپ بیٹھا کریں یہ دعا مانگ لیا کریں اور دوران بیان بھی آپ سارے کے سارے یہ دعا ضرور مانگتے رہیں. تو ایک تو بارش رکوانے کی دعا ہے اور دوسری یہ کہ بیان والے کے ذریعے سے اللہ تبلیغ کی بارش کرتا رہے. پانی کی بارش نہ ہو، تبلیغ کی بارش ہوتی رہے، یعنی تبلیغی لحاظ سے جو باتیں اللہ کو پسند ہیں وہ بیان والے کے ذریعے اللہ ہمارے سامنے لاتا بھی رہے. تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال آپ حضرات کو اجتماع لینے پر کتنی جماعتیں دینی پڑی تھی؟ کیوں بھائی یاد ہے کسی کو؟ رائمنڈ والوں نے کتنی جماعتیں آپ کے ذمہ لگائی تھی پچھلے سال؟ ہاں جی، کوئی یاد نہیں کسی کو؟ 15,000 تو آپ 1500 تھی 1000 تھی. وہ فرما رہے ہیں کہ 1000 جماعتیں ہمارے ذمہ لگائی تھی رائمن والوں نے اجتماع پر دینے کے. اس سال جب اجتماع لینے گئے تو رائمن والوں نے اپنا ریٹ بڑھا دیا کہ آپ کو پہلے 1000 جماعتوں پہ اجتماع مل جاتا تھا، اب آپ 2000 جماعتیں کریں تو پھر آپ کو ہم دیں گے اجتماع. یہ بات بھی آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ 2000 جماعتیں دینا. اب اس میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ زن ورجا تولو مگر جھکتا ہوا تولو. تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ 2000 جماعتیں دینی ہے تو جھکتا ہوا تولو کتنی بنے گی؟ کتنی بنے گی؟ اس لیے میں نے تو
جب یہ ہماری جماعت گئی نا جہاں مدرسوں میں طلباء میں بات کی، علماء کی خدمت میں حاضری دی، سب سے یہ کہا کہ وہ تو رہنور نے اپنا ریٹ بڑھا دیا، 2000 جماعتیں ذمے لگا دیے، یہ بیچارے پریشان بیٹھیں گے، 2000 جماعتیں ہماری کہاں سے پوری ہوگی؟ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ 2000 کے بجائے 2500 جماعت، تمام طلباء کو بھی اس میں لگایا، جو حضرات ان کے اساتذہ کرام اور بڑے بڑے مشائخ، ان سے بھی یہی بات عرض کی کہ آپ بھی دعا کریں کہ اس سال اجتماع سے 2500 جماعتیں نکل جائیں۔ تو کیا خیال ہے، کراچی شہر سے 2500 جماعتیں نکل سکتی ہیں یا نہیں نکل سکتی؟ نکل سکتی ہیں۔ کتنا بڑا شہر ہے، کتنی آبادی ہے اس کی؟ 2 کروڑ ہے یا 1.5 کروڑ ہے؟ تو 1.5 ہی لے لیتے ہیں۔ تو اگر 2500 جماعتیں نکلیں تو کتنے آدمی بنتے ہیں؟ ایک جماعت میں 10 آدمی ہو تو 2500 میں کتنے آدمی بنتے ہیں؟ تو 1.5 کروڑ میں سے 25,000 مسلمان نکل جائیں، یہ کوئی مشکل کام ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ 1.5 کروڑ میں سے 25,000 آدمی نقد اجتماع سے نکل جائیں، یہ کوئی بہت بڑا ہنسا ہے یا 1.5 کروڑ کے مقابلے میں یہ تو چھوٹا ہنسا ہے؟ کیوں بھائی، چھوٹا ہنسا ہے یا بڑا ہنسا ہے؟ تو اب اگر ہم سب دعا بھی کرتے رہے اللہ 2500 جماعتیں بھی نکال اور محنت بھی کریں، ہم جو ہمارا ایک اجتماعی عمل ختم ہو اگلا شروع ہو تو ہم ایک دوسرے کو دعوت دے کے تیار کرنے میں لگ جائیں۔ بلکہ ہم نے مدرسوں کے طلباء سے یہ بھی کہا، آپ جب اجتماع میں آئیں گے تو آپ تیار کریں دوسروں کو، ان کو یہ بتائیں کہ ہم تو ہیں طالب علم مدرسے کے، ہماری تو ابھی چھٹی نہیں ہوئی، ہمیں تو اجازت نہیں ہے ابھی چلنے میں جانے کی، اگر ہمارا امتحان ہو چکا ہوتا تو ہم سب چلے جاتے، لیکن آپ کو تو مدرسے میں کوئی داخلہ نہیں لیا، آپ نکل جاؤ۔ تو ہم نے ان سے کہا بیان سن کر آپ لوگ ٹھیک ہے آپ خود نہیں نکل سکتے لیکن دوسروں کو نکالنے کا ثواب تو آپ لے سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی اگر ہر آدمی اس میں لگ جائے کہ انفرادی دعوت میں جب اجتماعی عمل ختم ہوگا تو انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو لگاؤں گا، اور یہی دھن فکر سب کو ہو جائے کہ بھئی 2500 جماعتیں پوری کرنی ہے، اور 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو روز 5 آدمی آپ تیار کر لیں، آج مغرب عشاء کی پڑھیں گے، کل 4 نمازیں پڑھیں گے مغرب تک، تو ہر نماز کے ساتھ ایک آدمی آپ تیار کریں تو اجتماع تک ختم ہونے تک کتنی نمازیں آ جائیں گے؟ 5 اور پھر 5 10 اور 17، تو 17 آدمی آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں اگر ہر نماز میں ایک آدمی تیار کریں۔ تو 17 نہ کریں 10 تو کریں۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں 3 دن میں 10 آدمی نقد نکلنے کے لیے تیار کروں گا؟ اگر ہر آدمی 10 آدمی تیار کر دے ایک جماعت تو پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہو جائیں گی۔ تو اس دفعہ بھائی عبدالحاب صاحب بیمار بھی زیادہ ہیں، ان کے کمر میں بھی درد ہو گیا ہے، اس لیے وہ ابھی صبح آئے نہیں، اب سنا کہ وہ آئیں گے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، اور وہ ایسی صورتحال بنے کہ آئیں، وہ پتہ چلے کہ ہمیں 2000 جماعتیں دینی تھی، کراچی والوں نے اس دفعہ 3000 2500 دے دی تو ان کی دینی دعا آپ سب کو مل جائے گی۔ تو کون کون لے گا حاجی صاحب کی دعا انشاءاللہ؟ اچھا جی، الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأمته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
وقال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم انما يرحم الله من عباده الرحماء او كما قال. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، بنانے والا ہی بتایا کرتا ہے کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اور بنانے والا ہی یہ بتایا کرتا ہے کہ اس چیز کو کتنے میں بیچوں گا، اس کی قیمت کیا ہے۔ اب ایک کمہار اللہ کی زمین میں سے مٹی لے کر، اللہ کے بنائے ہوئے پانی میں سے پانی لے کر وہ اس کو گوندتا ہے، برتن کی شکل میں ڈھالتا ہے، پھر آگ میں تپاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں نے یہ ہانڈی بنائی ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ بنانے والا ہی اپنی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ پھر وہی بتاتا ہے کہ یہ ہانڈی میں نے کس مقصد کے لیے بنائی، لوٹا کس کام آئے گا، اور یہ گھڑا کہاں رکھا جائے گا، اور یہ سرائی کس کام آئے گی۔ ہر چیز کی قیمت بھی بنانے والا بتاتا ہے، اور ہر چیز کے بنانے کا مقصد بھی ہر بنانے والا بتایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین آسمان کو بنایا، سمندر اور پہاڑوں کو بنایا، اور جانوروں کو بنایا، جنگلات کو بنایا، درختوں کو بنایا۔ بناتے بناتے اللہ تعالیٰ نے ایک دن انسان کو بھی بنا دیا۔ اللہ نے انسان کو بنایا تو یہ اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ایک انسان اس ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ بنانے والا بتا رہا کیوں زیادہ قیمتی ہے؟ کیوں یہ ساتوں زمین آسمان یہ جو اللہ نے بنائے ہیں یہ تو ایک دن ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس سارے ساتوں زمین آسمان کی مخلوقات کو، لیکن انسان کو اللہ نے ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا۔ اس کو جگہ اس کی بدلے گی، اس دنیا سے یہ قبر میں جائے گا، قبر سے میدان حشر میں جائے گا، لیکن ختم نہیں ہوگا۔ میدان حشر سے آگے اس کے لیے دو جگہ بنائی، ایک کا نام اللہ نے جنت رکھا، ایک کا نام اللہ نے دوزخ رکھا، جہنم رکھا۔ اب جنت اللہ نے بنائی ہے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے متقی بندوں کے لیے، اور جنت میں اللہ نے وہ ساری نعمتیں بنائی ہیں جو انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہیں، وہ ساری نعمتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، اور ایسی بھی نعمتیں اللہ نے جنت میں بنائی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے جہنم کو بنایا۔ جہنم اللہ نے بنائی ہے اپنے بڑے مجرموں کو سزا دینے کے لیے۔ کن کو سزا دینے کے لیے؟ بڑے مجرموں کو۔ مسلمان چھوٹا مجرم ہے، اس لیے مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس کی کسی غلطی اور گناہ پہ سزا دیتے ہیں تو اس دنیا میں دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کانٹا لگ گیا تمہیں، اور تمہیں بخار چڑھ گیا، اور تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی، اس کا تمہیں دکھ ہوا، ان تمام تکلیفوں پر جو مسلمان کو اس دنیا میں پہنچتی ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام تو ایسے اس حدیث کو ایسے یقین سے سننے والے تھے کہ انہیں دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے بخار چڑھا دے ساری زندگی کے لیے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بخار ہمارا ادھر جائے۔ صحابی نے عرض کیا یا اللہ مجھے بخار چڑھا، لیکن میری طرف سے دو شرطیں ہیں، اتنا زیادہ نہ ہو کہ میں گھر سے باہر نہ نکل سکوں، نماز با جماعت نہ پڑھ سکوں، اتنا زیادہ نہ ہو، تھوڑا تھوڑا ہو، حج کا سفر بھی کر لوں، اور میں جہاد کا سفر بھی کر لوں، اور مسجد میں بھی چلا جاؤں، اور بخار بھی مجھے چڑھا رہے، تو اے اللہ میرا عمل کوئی نہ چھوٹے، عمل میرے سارے ہوتے رہیں،
اور بخار بھی مجھے چڑھا رہے. اب وہ صحابی نے یہ دعا مانگی, اللہ نے دعا قبول فرمائی. مرتے دم تک ان کو بخار چڑھا رہا مگر ہلکا ہلکا. اس ہلکے بخار کے ساتھ وہ حج بھی کر لیتے, جہاد میں بھی چلے جاتے, مسجد میں بھی چلے جاتے. تو ان کو تو حضور کی بات پہ اتنا یقین تھا کہ اللہ سے بیماری کو مانگ لیا. ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بیماری تو نہیں مانگنی چاہیے, ہمیں تو اللہ سے مانگنا چاہیے عافیت. لیکن اگر آ جائے کوئی تکلیف, کوئی بخار یا کوئی بیماری, تو اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمیں اللہ کے راستے میں اگر تکلیف آئے اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اس تکلیف کی وجہ سے میرے درجوں کو بھی بلند کرے گا, میرے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اب انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے. اس لیے یوں کہا جاتا ہے اللہ کی ابتدا بھی نہیں, اللہ کی انتہا بھی نہیں, شروع سے ہے آخر تک چلے گا. اس کائنات کی ابتدا بھی ہے, اس کی انتہا بھی ہے. اور انسان کی ابتدا تو ہے, پہلے نہیں تھا, یہ اللہ نے بعد میں پیدا کیا. لیکن انسان کی انتہا نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. جنت میں جا کے ہمیشہ رہے یا دوزخ میں جا کر ہمیشہ رہے. اللہ نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تمام انسان اور جنات کو بنایا اپنی عبادت کرنے کے لیے. اللہ کی عبادتیں بڑی بڑی 4 بتائی جاتی ہیں. ایک حج بیت اللہ, رمضان شریف کے روزے رکھنا, ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا اور نماز. ان میں سب سے بڑی, سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور طاقتور عبادت کون سی ہے بھائیوں؟ نماز کا عمل سب سے زیادہ طاقتور عبادت ہے. کیوں؟ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے, پھر جتنے بھی حج کرے گا نفلی بنیں گے, وہ کوئی فرض حج دوسرا نہیں ہو سکتا. اور حج میں جائے تو وہاں بھی جا کے آدمی کی نماز میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا اگر مکے میں ایک آدمی حج کیا اور 10 دن پہلے رہا, 10 دن بعد میں رہا, روزانہ وہ 5 نمازیں پڑھتا رہا, مکے میں 1 نماز پڑھو تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے. تو روزانہ اس کی کتنی نمازیں تیار ہو گئی؟ 5 نمازیں پڑھی, ہر نماز 1 لاکھ کے برابر, تو کتنی ہوگی؟ 10 دن میں کتنی ہوگی؟ 50 لاکھ. اور 20 دن میں کتنی ہوگی؟ 1 کروڑ ہو گئی نا. اب حج کا ایک سفر کیا اس نے, حج تو اس کا ہوگا 1, اور 1 کو اگر لاکھ سے ضرب دیں تو لاکھ حج ہو جائیں گے. لیکن 20 دن میں نمازیں اس کی کتنی بن جائیں گی بھائی؟ 1 کروڑ بن جائیں گی. تو اب حج کے سفر میں جاتا تو بھی نماز زیادہ بنتی ہے, حج اتنا نہیں بنتا اس سفر حج میں جتنی نماز زیادہ بنتی ہے. رمضان کے روزے رکھے تو 1 فرض روزہ رکھو تو کتنے فرضوں کے برابر؟ کیوں یاد ہے کسی کو فضائل رمضان میں؟ نفل جو ہے وہ فرضوں کے برابر, اور 1 فرض روزہ کتنے فرضوں کے برابر؟ 70. اب روزہ رکھا اس نے, مثلا ہفتے کے دن روزہ رکھا تو روزہ اس کے 1 بنے گا 1 دن میں, یا 2 بھی بن سکتے. کیوں بھائی کتنے روزے بنے گے اس کے؟ اگر کوئی آدمی کہے میں 1 دن میں 2 روزے رکھتا ہوں, بھائی کیسے رکھو گے؟ ایک تو صبح سب کے ساتھ سحری کھاؤں گا میں, اور 12 بجے دن کے میں روزہ کھول دوں گا. تو اب 1 روزہ تو میرا یہ ہو گیا. پھر 1 بجے دوبارہ دوپہر کو روزہ رکھ لوں گا سحری کھا کر, پھر مغرب پہ کھول دوں گا. تو وہ 2 بنانے کی فکر میں پڑا تو 2 بنے گی یا 1 بھی اس کا جائے گا. اب 1 دن میں, رمضان کے 1 دن میں روزے تو کتنے بنے اس کے؟ 1 اور 1 کو 70 سے ضرب دو تو 70 روزے بنے. لیکن رمضان کے 1 دن میں نمازیں کتنی بنے گی بھائی اس کی؟ 5 نمازیں روز پڑھے گا وہ, ہر نماز کو 70 سے ضرب دو تو کتنی ہوگی؟ تو رمضان کے مہینے میں, حالانکہ وہ رمضان کا مہینہ رمضان کے روزے کا مہینہ ہے, لیکن اس میں روزے بنتے ہیں 70 اور نمازیں بنتی ہیں 350. حج کا 1 سفر کرے تو حج بنتا ہے 1 لاکھ, اور اگر 20 دن وہ مکہ شریف میں رہے تو اس کے نمازیں کتنی بنے گی بھائی؟ 1 کروڑ نمازیں بنے گی. تو اصل عبادت کون سی ہے بھائی اللہ کے ہاں؟ نماز پڑھنا. اچھا,
اور نماز پڑھ کر حج کے کرنے پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، رمضان کا روزہ رکھے تو افطاری پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہر عبادت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نماز کو بنیادی عبادت نہ بناتے، روزے کو بناتے، تو پھر کیا ہوتا؟ مثلا اس وقت ہمیں کام پڑ گیا کوئی اللہ سے کروانے کا، اب ہم اللہ سے تو دعا بھی نہیں کر سکتے جب تک روزہ ہمارا پورا نہ ہو۔ اب ہم سوئیں، پھر اس کے بعد سحری کریں، پھر کل کا سارا دن گزرے، کل جب مغرب کی اذان ہو پھر ہم روزہ کھولیں گے نا۔ تو اگر ہمارا مسئلہ ابھی حل کروانا ہے اللہ سے، وہ اگر روزے کو اللہ تعالیٰ اصل عبادت بناتے تو کل مغرب تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر حج کو اللہ اصلی عبادت بناتے تو اب ہمارا مسئلہ تو آ گیا، اب اس مہینے میں کیا نام ہے اس مہینے کا؟ رجب۔ اللہ سے حج کر کے ہم اپنے مسئلے حل کروایا کرتے، اللہ اس کو اصل عبادت بناتے، تو اب شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ 5 مہینے انتظار کرو، پھر حج کا عمل کریں، پھر آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کا مسئلہ پھر حل کرے۔ تو اللہ نے ان عبادتوں کو عبادت بنایا، مگر یہ اصل اور افضل اور بڑی عبادت نہیں بنایا۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے افضل اور اعلیٰ عبادت بنایا، اور اس میں اللہ نے یہاں تک رکھا ہے کہ جب تمہیں 5 نمازوں کے بعد بھی آپ کی دعا قبول ہوگی، اور جب ضرورت پڑ جائے آپ نماز پڑھو 2 رکعت ہم سے دعا کرو، نفل نماز کے بعد بھی ہم تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی رسول پاک علیہ السلام کو کوئی پریشان کن معاملہ پیش آتا آپ دوڑ کر نماز کی طرف جاتے۔ نماز اصل عبادت ہے۔ اب نماز اللہ چاہتے ہیں کہ سارے بندے 5 نمازیں روزانہ پڑھیں، لیکن خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے نماز پڑھیں جو نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سکھائی اور بتائی ہے، حضور جیسی نماز اپنی نماز بنائیں۔ یہ اللہ چاہتے ہیں سارے بندوں سے کہ سارے بندے کیسی نماز پڑھیں جیسے ہمارے نبی پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اب ہماری نماز حضور کی نماز کا نمونہ بنے تو اس کے لیے مستقل محنت نماز سے پہلے کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز حضور کی نماز کا نمونہ بنے، کون کون چاہتا ہے کہ میری نماز حضور کی نماز کا نمونہ بنے؟ تو اس کے لیے پہلے ہمیں محنت کر کے چند چیزیں تیار کرنی پڑیں گی اپنے دل میں۔ سب سے پہلے تیار کرنا پڑے گا اپنے دل میں ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنی ذات کو چھپا دیا، اور اللہ نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات کو بھی چھپا دیا۔ چھوٹی مخلوقات اللہ نے ہمارے سامنے کر دی، یہ زمین اللہ نے ہمارے سامنے کر دی، چاند سورج ستارے اللہ نے ہمارے سامنے کر دیے، آسمان ہمارے سامنے، پہاڑ ہمارے سامنے، کراچی کا سمندر ہمارے، یہ جتنا انسانوں کو نظر آ جاتا ہے یہ سارا چھوٹی مخلوق ہے۔ چھوٹی مخلوق تو اللہ نے کر دی انسانوں کے سامنے، اپنے کو بھی انسانوں سے چھپا دیا، اب بڑی بڑی مخلوق کو بھی اللہ نے انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ بڑی بڑی مخلوق کیا ہے؟ اللہ کی جنت بہت بڑی، اللہ کی دوزخ بھی بہت بڑی، اللہ کا عرش بہت بڑا، اللہ کی کرسی بہت بڑی، اللہ کا قلم تقدیر بہت بڑا، اللہ کا لوح محفوظ بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت بڑے۔ ایک فرشتہ اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے کہ اس فرشتے کے سامنے 7 زمین آسمان ایسے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں جیسے انسان کے سامنے روٹی کا ایک لقمہ۔ اب آپ دیکھ لو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ 7 زمین آسمان جن کی مسافت نیچے سے شمار کی جائے تو 14,000 سال کی مسافت ہے، وہ سارے کے سارے 7 زمین آسمان اس فرشتے کے سامنے ایسے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں جیسے انسان کے سامنے روٹی کا ایک لقمہ۔ اب ایمان بالغیب کی بنیاد کس پر ہے؟ ایمان بالغیب کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، سارے نبی سچے نبی تھے اور سچ بتایا کرتے تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے کبھی غلط بات بتائی ہو اور کوئی جھوٹ کہا ہو
یا اس نے اپنے پاس سے بات کوئی بنا لی ہو. ہر نبی نے جو بات بتائی وہ سچی. اور ان سارے نبیوں میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اتنا زیادہ اعتماد ہو کہ جو وہ بتائیں گے وہ حق اور سچ ہے. اگر جو انہوں نے بتایا وہ ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے، ہم اپنی آنکھوں کے دیکھے کو جھٹلائیں گے اور حضور کے بتائے ہوئے کو ہم سچا مانیں گے. اگر ہمارے تجربے کے خلاف ہے تو بھی ہم اس کو غلط قرار دیں گے کہ ہمارا تجربہ غلط ہے، جو اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے. تو یہ ایمان کی بنیاد کس پر ہے کہ ساری دنیا کے جو انسان موجودہ ہیں وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام کوئی بات غلط نہیں بتاتے اور کوئی بات آپ جھوٹی نہیں بتاتے. آپ سب سے بڑے نبی اور سب سے زیادہ سچے نبی ہیں. اب اس میں ہم سے کیا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے تجربے کو اور حضور کے خبر کو، ان دونوں میں اگر ہمیں تصادم نظر آئے تو ہم فوراً یہ کہیں کہ ہمارا تجربہ غلط ہے، جو رسول پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے. چنانچہ آپ معراج میں تشریف لے گئے، ایک رات میں آپ نے سفر کیا، آسمانوں پہ گئے، اللہ کے یہاں واپس بھی آ گئے. صبح جب آپ اٹھے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کفار مکہ کو جا کر آپ بتائیں کہ اللہ نے آج آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. اب جو وہ کفار مکہ تو آپ بتا رہے تھے مسجد حرام میں کھڑے ہوئے، وہ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر مذاق اڑانا شروع کر دیا. آپ ایک رات میں بیت المقدس بھی چلے گئے اور اسی رات میں آسمانوں پہ بھی چلے گئے، پھر واپس بھی آ گئے. یہ کام نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ زمین سے آسمان پہ چلا جائے. ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے اور آپ غلط کہتے ہیں. ایک کافر اٹھا وہاں سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا، کہنے لگا اے ابو بکر، آپ اپنے نبی کو آپ اللہ کا سب سے بڑا رسول مانتے ہو، اب بھی آپ ان کو سچا رسول مانو گے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا دماغ خراب ہو گیا. بھئی کیا خرابی دماغ کی تمہیں نظر آئی کہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ایک رات میں زمین سے آسمان پہ بھی چلا گیا، آسمان سے زمین پہ بھی آ گیا. یہ کبھی کوئی انسان بھلا زمین سے آسمان پہ جا سکتا ہے؟ کوئی ساری حکومتیں بھی مل جائیں اور ساری فوجیں بھی مل جائیں تو کوئی انسان زمین سے آسمان پہ نہیں جا سکتا. وہ کہتا میں چلا بھی گیا آ بھی گیا. تو یہ بات تو انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے، ناممکن ہے. لہٰذا ہمارا تو دل یہ کہتا ہے کہ حضور جو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا، وہ پاگل پن میں یہ بتا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو قلبی کیفیت تھی وہ ہر مسلمان کی ہونی چاہیے. انہوں نے فرمایا دیکھو اگر یہ بات حضور نے نہیں فرمائی اور آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو تو میں اس کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، میں نے ابھی ان سے سنا نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو، تمہارے جواب میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو میں ان سے سنے بغیر دل سے ماننے کو تیار. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لا چکے ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا درجہ بڑا اور جبرائیل امین جو اللہ کے فرشتے ان کا درجہ چھوٹا ہے. اور ہم اس پر بھی ایمان لا چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل جب چاہیں آسمان سے زمین پہ آ جائیں اور حضور کے دل میں وہی قرآن کی اتار کر جب چاہے آسمان پہ چلے جائیں. تو آسمان سے زمین پہ آنا اور زمین سے آسمان پہ جانا جب چھوٹے میاں کے لیے ہم مان چکے ہیں تو بڑے کے لیے ماننے کے میں ہمیں کیا اشکال ہے. لہذا یہ ایمان ہمارا ایسا ہو کہ جو ہمیں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ سارے انسانوں کے تجربے کے خلاف ہو اور سارے انسانوں کو جو نظر آ رہا ہے اس کے خلاف ہو. ہم کہیں گے یہ سارے انسان غلط ہیں، ان کے تجربے غلط ہیں، جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ حق اور سچ. اب اس درجے کا ہمارا ایمان کیسے بنے؟ تبلیغی بیانات آفیشیل. ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، ساری دنیا کے تمام انسانوں کے پاس وہ جانور جائے گا، ہر ایک کی پیشانی پر مومن یا کافر لکھے گا. پھر ایک دن آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا، جس دن مغرب سے سورج نکلے گا اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم کی تاریخ ہوگی اور صبح کا وقت ہوگا
اللہ کا ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے منتظر، گردن اپنی پیشانی جھکائی ہوئی اور منہ میں سور کو رکھا ہوا اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ اللہ حکم دیں گے اے میرے فرشتے اس سور میں پھونک مارو، اور سور میں پھونک ماریں گے، اس سے آواز ظاہر ہوگی، پھر آواز آہستہ، پھر تیز، پھر اتنی تیز ہو جائے گی، اتنی سخت ہو جائے گی، اس آواز کی سختی کی وجہ سے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور جانور سارے مر جائیں گے، اور اللہ اس کی آواز کو تیز کریں گے، اس کی اتنی تیزی ہوگی کہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور ساری زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور یہ چاند اور سورج کو اللہ بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ یہ قیامت بموں کے پھٹنے سے نہیں آئے گی، قیامت ویسے آئے گی جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسے کہتے ہیں کامل اعتماد کرنا رسول پاک علیہ السلام پر، جو وہ بتا رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ اب ایمان دل میں کیسے اترتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے ہر وقت ہم اپنی زبان سے ایمان کے مطابق بات کہیں، ایمان کے خلاف کوئی بات نہ کہیں۔ ایمان کے لیے جو اللہ نے ہمیں جملہ دیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا خلاصہ ہمارے تبلیغی اصطلاح میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے بغیر جو چاہے کر سکتا ہے، اور ساری مخلوقات مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی لینے کے لیے سبب اور ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعمال اور طریقے ہیں، اور اگر کسی کے پاس حضور والے اعمال اور طریقے ہیں تو اللہ اس کو بغیر دنیا کے کسی بھی سامان کے اس کو ضرور کامیاب فرمائیں گے، اور جو دنیا کے سارے مال کو جمع کر لے اور قارون سے بڑا خزانہ لے کر آ جائے اور نمرود سے بڑی سلطنت بنا لے اور فرعون سے بڑا لشکر تیار کر لے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کے کسی عمل کو وہ نہیں لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے تمام انسانوں کو دوزخ میں ڈالیں گے اور کسی کو کامیاب نہیں فرمائیں گے۔ تو اب یہ جو ہمارا کلمہ ہے، ہمارا جو بول زبان سے نکلے اس کے مطابق ہو۔ کانوں پر بھی پابندی ہے، ہر بات نہیں ہم سن سکتے۔ اذان میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اذان میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اذان میں ہم اپنے کان میں انگلیاں ڈالیں۔ کیا مطلب؟ اے انسانوں، جو میں کہہ رہا ہوں اپنی زبان سے یہ تو سننے کے قابل ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ سننے کے قابل نہیں ہے۔ سننے کے قابل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اور جو یوں کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر سب سے بڑا اور یہ ملک سب سے بڑا، یہ بادشاہ سب سے بڑا، وہ اس کلمے کے خلاف بول رہا ہے۔ مخلوق کی بڑائی ہم نہ سنیں، ہم اللہ کی بڑائی سنیں۔ پھر دوسرا جملہ ہمیں کیا دیا گیا؟ یہ نعرہ ایمانی ہر مسلمان کو دیا گیا روزانہ 5 مرتبہ لگانے کے لیے۔ دوسرا ہمیں کیا نعرہ دیا گیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں میاں پرزہ تو یہ چھوٹا سا ہے مگر اس کے بغیر مشین نہیں چل سکتی۔ سائیکل میں والو لگاتے نا جہاں ہوا بھرتے ہیں، ہے تو چھوٹا سا لیکن اس کے بغیر سائیکل نہیں چل سکتی۔ تو یوں آپ مسلمان کہتے ہیں کہ بے شک ہماری دکان چھوٹی، ہمارا کاروبار چھوٹا، ہمارا جو زمیندارہ ہے وہ چھوٹا، ہماری کمائی کا جو نقشہ ہے وہ چھوٹا، لیکن اس چھوٹے کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس کے لیے اللہ نے دوسرا نعرہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سارے چھوٹوں کے بغیر ایک بڑے سے کام چل جائے گا، لیکن سارے بڑے کے بغیر تمام چھوٹوں سے مل کر کبھی کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ پھر تیسرا نعرہ کیا دیا گیا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ بڑے کے ہاں بڑے کی سفارش چلتی ہے، بڑے کی ضمانت چلتی ہے، چھوٹے کی نہیں چلتی۔ ایک جج صاحب کہیں میاں اپنا کو ضمانتی لے کر آؤ، وہ جائے اپنے گلی میں سے بھنگی کو لے کر آئے، کہے جی میں اپنا ضمانتی لایا، تو جج صاحب بھنگی کو ضمانتی قبول کر لیں گے؟ کہ ارے تم ہماری عدالت کی توہین کرتے ہو، بھنگی کو بناتے ہو اپنا ضمانتی۔ ہماری عدالت تو بڑی ہے، بڑا کوئی آدمی ہو، کونسلر ہو، فلانا ہو، اس کی ضمانت ہمارے ہاں چلے گی، بھنگی کی نہیں چلے گی۔ ایسے ہی کل قیامت کے دن اگر کوئی آدمی آئے اللہ کے سامنے اور یوں کہے کہ اے اللہ، میں تو ایک غریب کا بیٹا تھا، پہلے سائیکل پہ میں لے جا کر دیہات میں کپڑا بیچتا تھا،
پھر میری بندر روڈ پہ 1 دکان ہو گئی، پھر 10 دکانیں ہو گئی، پھر میرے پاکستان کے اندر جب میں مرا تو 50 کارخانے میں نے کپڑے بنانے کے لگا رکھے تھے اور دنیا کے 100 ملکوں میں میرا مال جاتا تھا۔ اے اللہ میں غریب سے اتنا بڑا مالدار ہو گیا، تو مجھے جنت دے دے، بڑی جنت نہیں دیتا تو چھوٹی جنت تو دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے تم ساری دنیا کے کارخانے، ساری دنیا کی دکانیں بھی لے کر آ جاؤ، اگر تمہارے پاس حضرت محمد علیہ السلام والے اعمال ہیں تو تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے، اور اگر ان کا کوئی عمل تمہارے پاس نہیں ہے تو ان تمام دنیا کو جتنا تم سمیٹ کے آئے ہو تمہیں 1 انچ زمین جنت کی نہیں مل سکتی۔ کل قیامت کے دن سب کو نظر آئے گا اللہ سب سے بڑے ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں کون سب سے بڑے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑے ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چھوٹے کو چھوڑ کر بڑے کے گھر میں جاؤ، بڑے کے گھر میں، اللہ کے گھر میں جاؤ، اور دکان چھوڑو، اپنا دفتر چھوڑو، جس کمائی کے نقشے میں لگے اس کو چھوڑو، اور یقین کرو میں بڑے کے گھر جاؤں گا اور وہاں سجدہ کروں گا، اس جانے پر یہ بڑا میری دنیا بھی بنا دے گا، میری آخرت بھی بنا دے گا۔ اگر میں وہاں نہ گیا اور اپنی اس دکان میں لگا رہا، اللہ بڑا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میرے پھر نہ دنیا کا کام بنے گا نہ آخرت کا کام بنے گا۔ تو یہ جو 5 دفعہ ہمیں نعرہ دیا گیا ہے یہ ایمان بنانے اور بڑھانے، اور اس میں کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ایمان کے مطابق وہ تو سننے کے قابل، جو ایمان کے خلاف ہے وہ سننے کے قابل نہیں۔ اس لیے بھائیوں اگر آپ حضرات اپنا ایمان بنانا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، اخبار، ریڈیو، یہ جتنے نشر و اشاعت کے اس زمانے میں سلسلے ہیں یہ سارے کے سارے ایمان بگاڑنے والے ہیں۔ یہ مخلوق کی بڑائی ہمارے دلوں میں بٹھا رہے ہیں اور یہ انسانوں کی بڑائی ہمارے دل میں بٹھا رہے ہیں، کوئی ان میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں بٹھا رہا ہو۔ تو مخلوق سے ہوتا ہے، مخلوق بڑی چیز ہے، فلانا ملک ایسا بڑا، فلانا بادشاہ ایسا بڑا، فلانی فوج ایسی بڑی، فلانا ہتھیار یہ بڑا، یہ سارے کے سارے مخلوق کی بڑائی کو بولتے ہیں، اسی کو دل میں اتارتے ہیں، اسی سے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور پھر ہمارے زبان پر بھی ایمان کے خلاف کوئی بول نہ آئے، ہمارے کانوں میں بھی ایمان کے خلاف کوئی بول نہ جائے، اور ہماری آنکھیں بھی ایمان کی نگاہ سے دیکھیں۔ انسان کی نگاہ 2 طرح کی ہے، بعض چیزوں کو ہونے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بعض چیزوں کو نہ ہونے کی نگاہ سے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا دوڑا، ارے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو استقبال والی جگہ پہ تو شیر آ گیا، شیر۔ اور شیر کا نام سنتے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، دوڑیں گے، بھائی بھاگو شیر آ گیا، بندوق لاؤ، پستول لاؤ، شیر کو مارنے کا انتظام کرو۔ 10 منٹ بھگدڑ مچی رہی، پھر وہ کہنے لگا بھائی بات تو سنو، ایک بات، شیر آیا تو ہے مگر وہ بیچارہ مرا ہوا۔ اب آپ بتاؤ مرے ہوئے گلا سنتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اس کا ڈر ہمارے دل سے نکل جائے گا۔ زندہ شیر کو ہم دیکھتے ہیں ہونے کے اعتبار سے، اور مردہ شیر کو دیکھتے ہیں ہم نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو ہماری نگاہ بھی ایمان والی بنے، کیا مطلب؟ کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھیں ہم نہ ہونے کے اعتبار سے، اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ہر عمل کو دیکھیں ہونے کے اعتبار سے۔ ایک نئی کار ہمارے پاس سے گزر کے گئی، اس کو ہم دیکھیں نہ ہونے کے اعتبار سے، اور ایک آدمی بیٹھا ہوا وضو کر رہا ہے، وضو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا عمل ہے، اس وضو کے عمل کو ہم دیکھیں ہونے کے اعتبار سے۔ یہ ابھی وضو کرے گا، کھڑا ہوگا، آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ اس کے لیے 8 دروازے ابھی جنت کے کھول دے گا۔ اور کل قیامت کا دن آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو پہچانیں گے کیونکہ اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے۔ تو وضو کے عمل کو دیکھا جائے ہونے کے اعتبار سے، اور کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے نہ ہونے کے اعتبار سے۔ پھر چوتھا کام اپنے ایمان کو پکا کرنے کے لیے کیا ہے؟ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہر آدمی یہ سوچے کہ میری روزی ملنے کا جو راستہ ہے وہاں سے روزی نہیں مل رہی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہاری روزی، آسمانوں میں تمہارے وعدے۔ اور آدمی تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچے
یہ دکان میرے لیے رزاق نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ میرے لیے رزاق ہے. اپنی کمائی کے نقشے کا یقین اپنے دل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر ایمان کی سوچ سے سوچیں. تو کون کون یہ 4 کام روزانہ کرے گا بھائی؟ کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. تو پہلی چیز ہماری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ بنے، اس کے لیے پہلی چیز تو کیا ہے؟ ایمان تیار کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ والے علم کو اپنے سینے میں لینا. نماز کے کیا فائدے ہیں، نماز کے کیا نفع ہیں، دنیا میں اس پر کیا ملتا ہے، قبر میں اس پر کیا ملے گا، قیامت دن اس پر کیا ملے گا. تو جو دنیا اور آخرت کے فائدے قرآن اور حدیث میں اللہ رسول نے بتائے ہیں، ان تمام فائدوں کو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر ہم اتنا سنیں ان فائدوں کا یقین ہمارے دل میں پورا کا پورا بیٹھ جائے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں بھی فضائل کی تعلیم کا حلقہ ہو، ہر مسجد میں فضائل کی تعلیم کا حلقہ ہو، اور ہر مارکیٹ میں تعلیم کا حلقہ ہو، اور ہر دفتر میں جہاں بھی مسلمان کمانے کے لیے جائے تعلیم کا حلقہ ہر جگہ ہونا چاہیے. تو آپ میں سے کون کون ہر جگہ تعلیم کے حلقے کو چلائے گا بھائی؟ اب اس میں بیٹھ کے کیا سنیں گے ہم کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نماز کے کیا کیا فائدے ہمیں بتائے ہیں. فجر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، اس پر کیا ملے گا. عشاء کی نماز پڑھو، اس پر کیا ملے گا. جماعت سے پڑھو تو کیا ملے گا. جو فائدے اللہ رسول نے نماز کی مختلف شکلوں پہ بتائے وہ بھی ہمیں سب معلوم ہو جائے، یاد ہو جائے، سینے میں محفوظ ہو جائے. پھر نماز کے اجزاء، اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے، دعائے قنوت ہے، درود شریف ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور اس میں سبحانک اللہم و بحمدک، جو کچھ بھی نماز کے اندر ہے ہر جز کی الگ الگ فضیلت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. پھر نماز کو ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہم سیکھیں. علماء کرام سے جا کر، مفتی صاحبان سے پوچھ کر. ایسی مثال ہے جیسے کہ بندوق چلانا. بھائی بندوق کا فائدہ ہر ایک کو معلوم ہے. بندوق ہمارے پاس ہوگی، اگر چور ہمارے گھر میں آ گیا تو ہم بندوق سے اس کو مار لیں گے. اگر ہم کہیں جا رہے ہیں شیر آ گیا تو شیر کو بھی مار لیں گے. کوئی دشمن راستے مل گیا تو اس کو بھی ہم مان لیں گے. یہ تو اس کا فائدہ ہوا. لیکن بندوق سے یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چلانے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں آتا ہو. اگر ایک آدمی بندوق کے فضائل تو جانتا ہے لیکن اس کے چلانے کا صحیح طریقہ نہیں جانتا. مثلا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ لکڑی کا دستہ لگا وہ اپنے سینے کی طرف کرے، جس کو مارنا اس کو لوہے کی نال کرے. اگر وہ آدمی الٹا کر لے، لوہے کی نال تو اپنے سینے کی طرف کر لے اور جس کو مارنا اس کی طرف اس کا دستہ کرے. اب اگر وہ اپنا گھوڑا دبائے گا بندوق کا تو دشمن مرے گا یا خود ہی مر جائے. اس لیے جو نماز مسائل کے مطابق نہیں ہوتی، جو نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے مسائل شرعیہ کے مطابق نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی نماز اتنی بری لگتی ہے اللہ کو، اللہ اس پر منہ پر ایسے پھینک کر مار دیتے ہیں جیسے پرانے کپڑے کو پھینک کے مارا جاتا ہے. نماز پڑھ کے بھی نقصان ہمارا ہو سکتا ہے، جیسے کہ بندوق کے غلط استعمال سے بھی ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے علماء کرام کی خدمت میں جانا، جب آپ جائیں گے تو جو طالب علم کے فضائل ہیں وہ سارے اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. تو بھائی علماء کرام سے کون کون اپنی نماز ٹھیک کرائے گا؟ سارے حضرات اہتمام فرمائیں گے نا بھائی. پھر تیسری چیز کیا تیار کرنی ہے؟ اللہ کا دھیان. دھیان کی دولت اللہ نے ہر انسان کو دی ہے. آج ہم نے دھیان کی دولت ضائع کر. کیا مطلب؟ مخلوق کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی مخلوق کا دھیان ہمیں آتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں مخلوق کا دھیان آتا ہے. ہم گئے بازار میں، ایک نئی کار گزری، غور سے اسے دیکھا تو ہمارے دھیان میں آ گئی. آگے جا کے جگہ نئی بلڈنگ کھڑی ہے، اس کو غور سے دیکھا تو وہ دھیان میں آ گئی. آگے جا کے دیکھا تو کہہ رہا ہے دکاندار کہ یہ ابھی بالکل نیا ڈیزائن بن کر آیا ہے جاپان سے گھڑی کا، اس کو غور سے دیکھا تو وہ بھی دھیان میں آ گئی. اب پہنچے مسجد میں نماز پڑھنے لگے، اب کار نظر آ رہی ہے، اور اب جو ہے وہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اور اب جو ہے وہ گھڑی نظر آ رہی ہے. کھڑا تو ہے اللہ کے سامنے مگر دھیان سارا اس کا مخلوق میں لگا ہوا ہے. اس آدمی نے اپنے دھیان کی طاقت ضائع کر دی. اتنی طاقتور چیز ہے یہ اللہ کا دھیان
اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو بھی اللہ کا دھیان، مخلوق کے سامنے کھڑا ہو تو بھی اللہ کا دھیان. جس کو یہ دولت مل جائے گی اس کے سامنے ساری دنیا کے ہتھیاروں والے فیل ہو جائیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں سو گئے درخت کے نیچے اپنے تلوار کو ٹانگ کر، صحابہ سب بکھر گئے، دشمن چوٹی پہ کھڑا تھا. اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، میرے دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سو رہے. وہاں سے نیچے اترا، تلوار کو اتارا، نیام سے نکالا. اب سوتے سوتے وہ رسول پاک علیہ السلام کو قتل کر سکتا تھا. اس نے سمجھا کہ اب میں قتل تو ان کو کر ہی لوں گا، لیکن ذرا قتل کرنے سے پہلے ان کو کچھ ڈراؤں، کچھ دھمکاؤں، کچھ ان کا مذاق اڑاؤں. اس لیے اس نے خود ہی حضور کو جگا دیا. اب حضور جاگے، کھڑے ہوئے، دیکھا سامنے دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب اس نے ازرائے مذاق یوں کہا، اے محمد من ينقذك منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ کرنا، اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں یہاں سے. اب رسول پاک علیہ السلام کو وہ کافر بھی نظر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کا دھیان آپ کے دل میں 100% پورا. کیا مطلب؟ کہ یہ جو کافر ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کے دل کی دھڑکن کو چلا رہے ہیں، خون کی حرکت کو اللہ ہی چلا رہے ہیں، اور اللہ جو چاہے گا اس کے ساتھ وہ ہوگا. اللہ چاہے تو ابھی اس کی جان نکال دے، اللہ چاہے تو ابھی اس کے سر میں درد کر دے، اللہ چاہے تو ابھی اس کو اندھا کر دے. یہ اللہ کے قبضہ اور قدرت میں اللہ جو چاہے گا اس کے ساتھ وہ ہوگا. اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتی، اللہ اجازت دیں گے تو وہ کاٹے گی، نہیں اجازت دیں گے تو نہیں کاٹے گی. اب اللہ کے اس دھیان کے ساتھ آپ نے فرمایا اللہ. اس نے پوچھا نا کون بچائے گا آپ کو؟ آپ نے فرمایا اللہ. اب اللہ کا نام آپ کی زبان سے نکلا، دل میں اس کے دھیان بھی تھا آپ کا. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ اس کے دل میں حضور کا رعب ڈال دیا. اتنا رعب طاری ہوا کہ وہ بیچارہ کپی طاری ہوگی اتنی زیادہ کہ ہاتھ پاؤں اس کے قابو میں نہ رہے، اور وہ اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. اب حضور نے تلوار اٹھائی اور فرمایا تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب اس نے دیکھا 1 منٹ پہلے میں نے پوچھا کون بچائے گا آپ کو مجھ سے، تو حضور نے فرما دیا اللہ. تو میں بھی حضور جب مجھ سے پوچھ رہے کون بچائے گا تو میں بھی کہہ دوں اللہ، تو وہ اللہ نہیں کہہ سکا. کیوں؟ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے بھائیوں، تو اس وقت زبان پر وہی آ سکتا ہے جو دل میں ہو. جو دل میں نہیں ہوگا وہ کبھی زبان پہ نہیں آ سکتا. اس کی موت کا منظر بنا. زندگی میں تو آدمی جھوٹ بول لیتا ہے. سویا ہوا تھا دوپہر کو، تھکا تھکایا آیا سفر سے، سو گیا، گھنٹی بجائی کسی نے، اٹھ کے گیا تو بڑا غصہ آیا، بتا میری نیند خراب کر دی، میں تو کتنا سفر کر کے آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں آ گیا، کون آ گیا. دروازہ کھولا تب دیکھا اپنا پرانا دوست. اب کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے آئیے تشریف لائیے، آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی. جھوٹ بول رہا ہے، دل سے ناراض ہے. لیکن منافقت ساری زندگی آدمی چلا سکتا ہے، لیکن موت کے وقت منافقت نہیں چل سکتی. جو دل میں ہوگا وہ زبان پر آئے گا، جو زبان پر ہوگا وہی دل میں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں اللہ نہ ہو اور موت کے وقت وہ اللہ کا نام لے سکے. اس لیے اللہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو بھائی کون کون اپنے آپ کو چاہتا ہے اس ہتھیار والا اپنے آپ کو بنائے؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. کم سے کم اتنا تو کرے آدمی، 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام، وضو کرے، بیٹھ کر قبلے کی طرف، مسجد میں، گھر میں، کونے میں بیٹھے، قبلے کی طرف منہ کرے، نگاہ اپنی نیچی کرے، کان اپنے ہر طرف سے بند کرے، پھر کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو لفظ بولے اس کے معنی اور مطلب میں بھی غور کرے. سبحان اللہ، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے. والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی محبوب نہیں ہے. واللہ اکبر، میں اللہ کو جتنا بڑا سمجھتا ہوں اللہ اس سے بھی زیادہ بڑے. پھر حضور پر درود پڑھے تو درود پڑھتے ہو تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر تمام انسانوں کے احسانات چھوٹے اور تھوڑے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں وہ سب بڑے بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں. میں زندگی بھی لگا دوں تو حضور کی ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. کیوں بھی دے سکتے ہیں ہم حضور کے احسانات کا بدلہ؟ نہیں دے سکتے. اور اس لیے آپ کا ممنون بن کر آپ کے احسانات تلے دب کر درود کی تسبیح پڑھے. استغفار کی تسبیح کے وقت کیا حالت ہونی چاہیے ہماری؟ عام طور سے انسان اپنی نیکیاں یاد رکھتا ہے، برائیاں بھول جاتا ہے. یہ تو ہم سب کو یاد ہے کہ رمضان کے روزے رکھے تھے، لیکن یہ کسی کو یاد نہیں روزے رکھ کر غیبت کتنی مرتبہ کی.
اپنا روزہ یاد، اپنی غیبت کو بھول گیا. استغفار کے بعد کہتے ہیں اس کی الٹی کیفیت بنائے، اپنی نیکیاں سب بھول جائے. اور 14 سال کی عمر میں آدمی بالغ ہوا، اس دن سے لے کر آج کے دن تک جتنے گناہ ہوئے سب اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئے اور یہ دھیان بنائے کہ یہ ہر گناہ مجھے دوزخ میں لے جانے والا ہے. اللہ مجھے معاف کرے گا تو میری جان بچے گی، ورنہ میرا ہلاک ہونا یقینی ہے. تو 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام کو بیٹھ کر اس سارے دھیان کے ساتھ جو کرے گا مسلسل، اس کو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. اگر آپ بیٹھے نہیں، چلتے پھرتے کیے یا ناغا کیا تو آپ کو کبھی اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہو سکے گا. اور اللہ کے دھیان میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، سارے دشمن سارے ہتھیار اس کے اوپر چلا دیں اور ان کو ہتھیاروں کو دیکھ کر اللہ کا دھیان آ رہا ہوگا تو اللہ ان تمام ہتھیاروں کو ایسے فیل کرے گا جیسے اللہ نے حضور کے سامنے اس کی تلوار کو فیل کیا تھا. تو یہ بہت بڑی طاقت ہے جو آج ہم اس طاقت کو جانتے نہیں، اس لیے اس کے حاصل کرنے کا ہمیں شوق نہیں. کون کون اہتمام کریں گے بھائی اس کا؟ اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں گے نا بھائی، اپنے دوست. یہ جتنی چیزیں یہ خود بھی کرنی ہے، سارے گھر والوں کو، سارے محلے والوں کو، بلکہ ساری امت کو ان پہ لے کے آنا. پھر چوتھی چیز خود بخود تیار ہو جائے گی جب یہ 3 چیزیں ہمارے دل میں آئیں گی: ایمان اور اللہ کا علم، اللہ کا دھیان، اللہ کی رضا کا جذبہ. 4 چیزیں نماز سے پہلے الگ تیار کرنی. جیسے ہم حلوہ پکاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سوجی الگ لیں گے، چینی الگ لیں گے، گھی الگ لیں گے، اور روح کیوڑا ڈالنا ہے تو وہ الگ لیں گے. الگ الگ لے کر وہاں آ گئے گھر میں. اب ہنڈیا چڑھائی، پہلے اس میں گھی کو گرم کیا، پھر سوجی ڈالی، اس کو بھونا، پھر بھون کے اس میں پانی ملایا، پھر چینی ملائی. اب حلوہ تیار ہو گیا. اب چمچہ ڈال کے آپ جو بھی چمچہ ڈال کے حلوہ نکالیں گے، جتنا حلوہ آپ کے چمچے میں آئے گا اس میں چینی بھی ہے، سوجی بھی ہے، اور روح کیوڑا بھی ہے، گھی بھی ہے. ایسے ہی ایمان کو الگ بنایا، اللہ کے علم کو الگ حاصل کیا، اللہ کے دھیان کو الگ تیار کیا، اللہ کی رضا کا جذبہ الگ بنایا. اب ان سب کو نماز کی دیگچی میں ایسے ہم حل کریں کہ نماز میں سے رکوع نکال کے دیکھیں، اس میں اللہ کا دھیان بھی ہے، اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی رضا کا جذبہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے. سجدے کو نکال کے دیکھیں، اس میں ساری چیزیں. تو جو اپنی نماز کو ان تمام چیزوں سے مزین کر لے گا، شروع سے آخر تک اللہ کا دھیان، شروع سے آخر تک ایمان کی کیفیت، تو اس کی نماز حضور کی نماز کا نمونہ بنے گی. اور جس کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ بنے گی تو کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایسی جاندار نماز وہ ہر برائی اور بے حیائی کے کام سے روک دیتی ہے. اور کیا ہوگا؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. کہ نماز سے انسان وہ کام اللہ سے کرا لے گا جو ظاہری اسباب سے نہیں کرا سکتا. نماز کے بعد اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور اللہ سے ممکن کام بھی کرا لے گا، ناممکن کام بھی کرا لے گا. 2 جماعتیں چلی، ایک جماعت میں حضرت عمر، ایک جماعت میں حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ. راستے میں بارش ہو گئی، اکٹھی ہوئی جماعتیں تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ حضرت عمر کی جماعت والے سارے بھیگے ہوئے بارش میں، حضرت ابی ابن کعب کی جماعت والے کوئی نہیں بھیگے. انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو راستے میں بارش نہیں ملی؟ عجیب ملی تھی. پھر وہ بارش آپ لوگوں کو تو کوئی نظر نہیں آ رہی، کپڑے بھی سوکھے، جانور بھی سوکھے. کہنے لگے ہمارے حضرت ابی ابن کعب جو ہمارے جماعت کے امیر صاحب تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ اس بارش سے تو ہمیں جیسے چاہے بچا لے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں ہم قدم رکھتے تھے وہاں بارش رک جاتی تھی، اور جہاں سے ہم قدم اٹھاتے تھے وہاں بارش ہوتی تھی. بارش ہوتی رہی، ہم چلتے رہے. بارش کے دوران بارش ہمارے اوپر نہیں گرتی تھی. حضرت ابی ابن کعب کی دعا کی برکت سے اللہ نے یہ کیا. کیونکہ یہ کام کسی کے لیے ممکن ہے کہ بارش میں چلے اور پانی اس کے اوپر نہ گرے؟ ناممکنات میں سے ہے. لیکن جو ممکن ناممکن تو ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے کوئی کام ناممکن ہے بھائی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ ممکن ناممکن انسانوں کے اعتبار سے ہے. تو جو نماز والا بن جائے گا، دعا والا بن جائے گا، وہ اللہ سے ممکن کام بھی کرا لیا کرے گا، ناممکن کام بھی کرا لیا کرے گا. وہ اس دنیا کا اصل میں وہی بادشاہ ہے جو صاحب دعا بن گیا، مستجاب الدعوات ہو گیا، اور جس کی نماز حضور کی نماز کا نمونہ بنے. تو اس نماز پہ اس دنیا کے مسئلے بھی اللہ حل فرمائیں گے اور قیامت کے دن کے مسئلے بھی اللہ حل فرمائیں گے. تو کون کون اپنی نماز ایسی بنائے گا بھائی؟ آپ سارے بھائی بنائیں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا مقصد جس کے لیے ہر انسان کو پیدا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ،
اللہ کی خلافت، کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمام بندے اختیار کریں۔ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کا خلیفہ، اور جو سچ بولتا ہے وہ کس کا خلیفہ بھائی؟ اللہ کا خلیفہ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے المعطی، اللہ ہر ایک کو دینے والا ہے۔ اللہ دینے میں اتنے بڑے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتے، سب کو روزی اللہ پہنچاتے ہیں، سب کو روزی اللہ پہنچاتے ہیں۔ تو اب جو انسان اللہ کا خلیفہ بنے گا وہ اللہ کی مخلوق کو دینے والا بنے گا، لیکن اللہ کے ساتھ ایک صفت اور بھی ہے، اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں لیکن کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں۔ وابڈا کی بجلی، اس کے بغیر انسان کی زندگی گزر سکتی ہے کہ نہیں گزر سکتی؟ ابھی سنا ہے پاکستان میں 6 کروڑ 7 کروڑ انسان ایسے ہیں جن کے پاس یہ بجلی نہیں ہے، 8-9 کروڑ کے پاس بجلی ہے۔ اب وہ پیدا بھی ہو جاتے ہیں، جوان بھی ہو جاتے ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، خبر میں بھی پہنچ جاتے ہیں، ایک دن بجلی استعمال نہیں کرتے۔ لیکن وابڈا کی بجلی کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ہر مہینے ان کی طرف سے کیا آیا ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ بل، اور بل پہ کیا کوئی اکرام کا جملہ نہیں لکھا ہوتا، کوئی ایسے نہیں آپ پیسے ادا کریں، نہیں کریں گے تو ہم آپ کی بجلی کاٹ دیں گے، ڈانٹ ڈپٹ بے اکرامی۔ ایک بجلی اللہ نے بنا کر دی ہے، اللہ کی بجلی کے بغیر انسان ایک دن نہیں گزار سکتا۔ کون سی بجلی اللہ نے بنا کر دی؟ چاند اور سورج اور ستاروں کی بجلی۔ کیوں بھائی؟ سورج کی بجلی کے بغیر انسان ایک دن گزار سکتا ہے، لیکن اللہ کا کبھی کوئی بل آیا ہمارے پاس کہ میری اتنی بجلی آپ نے استعمال کر لی 40 سال میں، آپ اتنے پیسے دو، نہیں تو میں اپنی بجلی ابھی کاٹتا ہوں۔ تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں لیکن کسی سے کچھ۔ تو جو اللہ کا خلیفہ بنے گا وہ اپنی جان سے بھی فائدہ پہنچائے گا، مال سے بھی فائدہ پہنچائے گا، اور جن کو فائدہ پہنچائے گا ان سے کچھ نہیں لے گا۔ جب انسان اللہ کے خلیفہ بن کر اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کی زندگی بنانے والا بنتا ہے۔ امیر غریب کی زندگی بناتا ہے، غریب امیر کی زندگی بناتا ہے، مقامی مہاجر پہ لگانے والا بنتا ہے، مہاجر مقامی کی زندگی بناتا ہے، اور مرد عورتوں کی خدمت میں لگتے ہیں، عورتیں مردوں کی خدمت کرتی ہیں۔ تو وہ ماحول بن جاتا ہے جب انسان خدا کے خلیفہ بن کر رہے، جو جنت میں اللہ نے ماحول بنایا ہے۔ مثلا رات کو گاڑی پہنچی اسٹیشن پہ 2 بجے، اب جو وہاں غریب آدمی کھڑا ہے وہ اللہ کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے اور شیطان کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر شیطان کا خلیفہ بنے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے پاس سے گزرے گا مالدار کے پاس، وہ کہے گا بھائی کو اٹھاؤ گے میرا سامان؟ نہیں میں تھکا ہوا، میں نہیں اٹھاتا، دل میں ہے کہ اٹھاؤں گا، لیکن اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ میرے جھوٹ بولنے سے یہ پیسے مجھے زیادہ دے گا، اس کی مجبوری سے میں ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ کام ہے 20 روپے کا، یہ کہتا ہے اچھا اگر آپ مجھے 100 روپے دیں تو میں آپ کا سامان اٹھاتا ہوں۔ تو یہ شیطان کا خلیفہ ہے، اور جو شیطان کا خلیفہ بنے گا ایسے غریب سے سارے مالداروں کے دل میں نفرت آ جائے گی۔ اور اگر یہ غریب اللہ کا خلیفہ بنے تو کیا کرے گا؟ دوڑ کے گیا اس مالدار کے پاس، بھائی آپ کے سامان اٹھانے کی ضرورت؟ ہاں میں تو پریشان تھا، رات 2 بجے کون ملے گا مجھے، تو بھائی آپ اٹھاؤ۔ اچھا بھائی میں آپ کا سامان اٹھاتا ہوں۔ سامان اٹھایا، جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچایا، پھر اس نے جیب سے نوٹ نکال کے 50 کا دیا۔ اب یہ اللہ کا خلیفہ ہے تو کیا کہے گا؟ بھائی میں نے جو آپ کا کام کیا ہے یہ لینے کے لیے کیا ہے، لیکن آپ سے لینے کے لیے نہیں کیا۔ آپ دیں گے تو تھوڑا دیں گے، اللہ دیں گے تو زیادہ دیں گے، آپ دیں گے تو تھوڑا دیں گے، اللہ دیں گے تو زیادہ دیں گے، آپ دیں گے تو ختم ہو جائے گا، اللہ دیں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ ما عندکم وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا، جو اللہ کے خزانوں میں ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ وہ چھوڑ کے آ گیا اس 50 کے نوٹ کو۔ یہ غریب آدمی اللہ کا خلیفہ ہے۔ ایسے اللہ کے خلیفہ جب غریب بن جائیں گے تمام مالداروں کے دل میں اللہ ان کی محبت ڈال دیں گے۔ یہ صبح مالدار چلا اپنی کار کو لے کر، اس کو فٹ پاتھ پہ وہ غریب آدمی کھڑا نظر آ جائے گا، اب دل اس کا مجبور کرے گا کہ آگے نہ جاؤ، بریک لگاؤ، کار سے اترو، اس غریب سے ملو اور اس کو کہو کہ میری کار آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، آپ نے جہاں جانا ہے آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور اگر کوئی مالدار اللہ کا خلیفہ بنے تو سارے غریب ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔
چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد گشت کیا کرتے تھے خدمت کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ خدمت کرنے کے لیے. ایک دن دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس میں بچے رو رہے ہیں اور عورت بھی ہے اور ہنڈیا بھی چڑھی ہوئی ہے. انہوں نے باہر سے سلام کیا، پھر پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ گھر والی عورت نے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. تو پوچھا کہ تم نے تو ہنڈیا تو چڑھا رکھی ہے، کیا پکا رہی ہو اس میں؟ اس نے کہا گھر میں پکانے کو کچھ نہیں تھا تو میں Subscribe to my channel تبلیغی بیانات official on YouTube. کے رونے کے بارے میں تم سے نہیں پوچھے گا، اس لیے اٹھاؤ میرے کندھے پہ رکھ دو. حضرت عمر کندھے پہ رکھ کر اس بوری کو خود اپنے لے کے جا رہے ہیں اور غلام خالی ہاتھ آپ کے ساتھ جا رہا ہے. پھر جب وہاں پہنچے تو یہ نہیں کہ اس عورت کو دیا ہو، اس کو کہا تم اندر چلی جاؤ، پردہ کر لو، آج امیر المومنین تمہارے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلائے گا. وہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے منظر دیکھا، حضرت عمر کھانا پکا رہے ہیں اور آگ میں سے دھواں نکل رہا ہے اور حضرت عمر کی داڑھی میں سے گزر کے جا رہا ہے. پھر کھانا پکایا اپنے ہاتھ سے، پھر ان بچوں کو کھلایا، پھر بیٹھ کے دیکھتے رہے. فرمایا میں نے ان کو پہلے روتے ہوئے دیکھا، اب میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھوں. ایسا جو مالدار ہوگا، ایسا جو بادشاہ ہوگا، سارے غریب اس سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے اور سب اس کی جان دینے والے ہو جائیں گے. اگر کسی کی دکاندار کوئی ایسا ہے کہ وہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادی میں بھی خرچ دے دیتا ہے، اس کی بیوی بیمار ہو جائے تو اس کو دوائی بھی لا کر دے دیتا ہے، اور کوئی مکان کسی غریب کا گر جائے تو یہ مالدار اس کا مکان بھی بنوا دیتا ہے. جو مالدار غریبوں پر اپنی دکان کی آمدنی کو خرچ کرنے والا بنے گا، ایسے وہ سارے غریب اس سے محبت کرنے لگیں گے. اگر ڈاکو کسی دن آ گئے اس دکان کو لوٹنے کے لیے تو سارے محلے کے غریب ان ڈاکوؤں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. بھائی آپ سمجھتے ہو یہ دکان فلانے آدمی کی ہے، یہ فلانے کی نہیں ہے، یہ ہم تمام غریبوں کی ہے. میری بیٹی کو جہیز یہاں سے ملا، دوسرا کہے گا میری بیوی کو دوائی اس دکان سے ملی، تیسرا کہے گا میرا مکان گر گیا تھا اس دکان سے میرا مکان بنا ہے. پہلے ہم غریبوں کو تم مارو پھر تم اس دکان کو لوٹ سکتے ہو. یہ سارے غریب اس مالدار کی دکان کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب انسان خدا کے خلیفہ بن کر رہتے ہیں تو اس دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے. اور جب شیطان کے خلیفہ بنتے ہیں، شیطان کے خلیفہ بننے کا مطلب ہر ایک دوسرے سے لینے کی فکر. جیسے ہمارے آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے، حکومت اس فکر میں رہتی ہے کہ کون سا ٹیکس لگائیں ہم عوام پر تاکہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہو جائے. اب آپ خود سوچو، ایک آدمی ہے، اس نے غریب تھا، محنت کی، مزدوری کی، اس نے 3 مکان بنا لیے. اب 2 مکان اس نے کرائے پہ چڑھا دیے. اب حکومت بیچ میں آ جاتی ہے کہ آپ ایک مکان میں آپ رہتے ہو، باقی 2 مکانوں کو آپ نے کرائے پہ دے رکھا ہے، لہذا آپ ٹیکس ادا کرو. بھائی حکومت سے پوچھو ان 2 مکانوں کے بنانے میں کوئی حکومت نے زمین دی تھی اس آدمی کو؟ کوئی زمین نہیں دی. کوئی اس کو ادھار دیا تھا کہ لو ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں تم اپنے مکان بنا لو؟ پیسہ بھی نہیں دیا. کوئی اس میں مفت میں اس کو بجلی دے دی حکومت نے جس کی وجہ سے وہ ٹیکس لگاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تمہارا قصور یہ ہے کہ جو ہمارا ملک ہے اس ملک میں تم نے 2 مکان بنائے ہیں لہذا ہم تم سے ٹیکس لیں. یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہی ماحول بنا رہا تو آگے جا کے تو یہ کہیں گے تم ہمارے ملک میں پیدل چلتے ہو لہذا اس میں بھی ٹیکس ادا کرو. تو ہمارے ملک کی ہوا کو اپنے پیٹ میں لے جاتے ہو، نکالتے ہو، ہوا خوری پر بھی ٹیکس لگا دیں گے اور یہ چہل قدمی بھی ٹیکس لگا دیں گے. کیونکہ ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ حکومت عوام سے چھینے اور عوام کا کام کیا ہے حکومت کا پیٹ پھوڑے اور سارے پیسے کھا جائے. ٹھیکیدار سارے پیسے کھا جاتے ہیں. تو یہ ماحول وہ بنا ہوا ہے دوزخ والوں کا ماحول ہے. دوزخ والوں کا ماحول کیا ہے کہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، ہر ایک دوسرے کا قصور نکالتا ہے. غریب امیروں کے قصور بتاتے ہیں، امیر غریبوں کے قصور بتاتے ہیں، مقامی مہاجروں پہ لانگ تان کرتے ہیں، مہاجر مقامیوں پہ لانگ تان کرتے ہیں، اور کالے گوروں کے اوپر چڑھتے ہیں اور گورے کالوں پہ چڑھتے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو قصور بتاتا ہے. تو یہ تو دوزخ والوں کا ماحول ہے. جب ہم شیطان کے خلیفہ بنیں گے اس دنیا میں دوزخ کا ماحول بنے گا، اور جب ہم اللہ کے خلیفہ بن کر چلیں گے اس دنیا میں جنت کا ماحول بنے گا. کون سا ماحول بنانا ہے بھائی؟ اگر جنت کا ماحول بنانا ہے تو یہ آپ طے کریں کہ ہم کسی کی کوئی چیز نہیں لیں گے، ہر ایک کو اپنی جان سے بھی فائدہ پہنچائیں گے، مال سے بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور جن کو فائدہ پہنچائیں گے ان سے دنیا میں ہم نے کچھ نہیں لینا، فائدہ پہنچائیں گے تاکہ اللہ سے ہم کل قیامت کے دن لینے والے بنے. تو سب بھائی اس کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟
پھر ان دو مقصدوں کے لیے تو اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور تیسرے مقصد کے لیے بھی پیدا فرمایا، جس کے لیے اللہ نے اور کسی امت کو نہیں پیدا فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ دعوت الی اللہ۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ یہ اعلان فرما دیجئے یہ میری زندگی کا راستہ ہے، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، میرا بھی یہ راستہ ہے، اور جو میرا اتباع کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، اس کی زندگی کا راستہ بھی یہ ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ اللہ کی دعوت دینے والا ہو۔ اچھا، دعوت کا کیا مطلب ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بیان اچھا کرے وہ دعوت دے رہا ہے، بیان کا اس دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعوت اس کا نام ہے کہ جس کو دعوت دینی ہے اس کی محبت اور اس کا فائدہ اور اس کے فائدے کی پوری اس کی طبیعت میں طلب ہو، اور اس کے نقصان سے یہ داعی پریشان ہو۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو غار حرا میں اللہ کی عبادت میں دن رات مشغول تھے، غار حرا میں اللہ کی عبادت میں دن رات مشغول تھے۔ ایک دم جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور قرآن کی 5 آیتیں آپ کے دل پر نازل ہوئی، نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ہر نبی ایک اپنی قوم کے لیے آتا تھا، اللہ نے آپ کو تمام اقوام عالم کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کو فرمایا گیا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں، اے دنیا بھر کے رہنے والے انسانوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور اب سارے انسانوں کی ہمدردی اور سارے انسانوں کا نفع چاہنا، ان کی آخرت کے نقصان کو دیکھ کر پریشان ہونا، یہ رسول پاک علیہ السلام کے قلب مبارک میں جذبات، اب نبوت ملنے پر یہ آپ کے دل میں جذبات پیدا کر دیے گئے، اور آپ کو اللہ نے اتنی لگن دی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کیا فرمائے ہیں؟ وَإِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ، اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہیں، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اگرچہ آپ تو حریص ہیں لیکن یہ اکثر کافر آپ کے زمانے والے مکے کے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور حریص علیکم، ایمان کفار کی طلب، اور حرص، طلب نہیں، طلب چھوٹا درجہ ہے، حرص اس کا بڑا درجہ ہے۔ طلب اور حرص میں کیا فرق ہے؟ جس چیز کا آدمی طالب ہوتا ہے وہ نہ ملے پریشان تو ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ جان بھی دے دے، مال بھی دے دے، سب لگا دے، میرا مطلوب نہیں ملتا تو میں زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں اس دنیا میں۔ حرص میں یہ درجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کافر آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہنے لگے آپ دعوت نہ دیا کریں، آپ دعوت نہ دیا کریں، آپ کی دعوت دینے سے ہمارے آدمی ٹوٹ کے آپ کے پاس جاتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرے دعوت کے کام کی بنیاد اس پر ہے کہ آپ سب دوزخ میں جا رہے ہو، آپ کے دوزخ میں جانے سے میں پریشان ہوں، پریشان ہو کر دوڑ کر آپ کے پاس آتا ہوں، تو اب میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم مجھے روکنے کے لیے اس کام سے آسمان سے سورج کو بھی اتار کے لے آؤ اور اس کو لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو، پھر جا کے چاند کو بھی کھینچ کے لے آؤ اس کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو، اتنی وزنی چیزیں میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن دعوت کا کام میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لَيَنْفَذَنَّ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَنْفَرِدُ صَالِفَتِي، یا تو میرا دین دنیا میں چل کر رہے گا یا میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ آپ اپنی جان بھی اس دعوت کے کام کو کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی سے اتنا بھرا کہ آپ اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار، مال بھی قربان کرنے کو تیار۔ تو دعوت کی بنیاد محبت، ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی، اور اگلے کی آخرت کے نقصان کو دیکھ کے پریشان ہونا، اور پریشان ہو کر اس کے پاس دل کا غم لے کر جائے آدمی کو کہ اس کے پاس جاؤ اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ملک شام میں گئے، وہاں گزرے ایک راہب کے پاس، عیسائی پادری جو دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ مجاہدوں کی زندگی رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ لوگوں نے کہا ارے راہب صاحب آپ اور کسی کو نہیں دیکھتے، کم از کم امیر المومنین کو تو دیکھ لو۔ وہ اپنے عبادت خانے میں کھڑا ہوا، حضرت عمر اس کے پاس سے گزرے، حضرت عمر کی نظر پڑی اس پر، آپ نظر پڑتے ہی آپ کی دونوں آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے فرمایا امیر المومنین آپ روئے نہیں، یہ جس آدمی کو دیکھ کر آپ روئے ہیں یہ مسلمان نہیں، یہ نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ عیسائی ہے، لیکن جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تذکرت قول اللہ تعالی، مجھے اللہ کا قول یاد آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے انسان ایسے ہوں گے دنیا میں بہت عمل کریں گے، عمل کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکا دیں گے، لیکن مرنے کے بعد وہ پھر بھی گرم گرم آگ میں جائیں گے، کیونکہ ان کا یہ سارا عمل کرنا غلط طریقے پہ ہوگا۔ مجھے اس پہ رونا آیا، اس انسان نے دنیا میں اتنے مجاہدے کیے، اس کے چہرے پر کھال ہے اور ہڈی ہے، گوشت کا اس کے چہرے پہ نشان نہیں، مر کے یہ پھر دوزخ میں جائے گا۔ اس پر مجھے اس کے حال کو دیکھ کے رونا آ گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہمدردی، خیر خواہی، اگلے کی آخرت کے نقصان کو دیکھ کر پریشان ہونا، اور اس میں جان کی بھی پرواہ نہ کرنا، مال کی بھی پرواہ نہ کرنا، جو ہے سارا لگا دو تاکہ اگلا دوزخ سے بچ جائے۔ حضور کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے تو ایک یہودی لڑکا آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، آپ نے سوچا ذرا اور مانوس ہو پھر میں اس کو دعوت دوں گا، وہ آنا چھوڑ دیا۔ پوچھا کیوں نہیں آیا؟ بتایا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اب بیماری کی خبر سنی، حضور نے کوئی سوچا نہیں کہ میں بڑا نبی، میں کیوں جاؤں اس کے پاس، کسی اور کو بھیج دوں۔ آپ خود اس نوجوان کے گھر چلے گئے اور جا کر اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، ہاتھ پھیرتے گئے اور پھر یوں فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات مان لو۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس نے کلمہ پڑھا۔ آپ اس کے پاس سے کھڑے ہوئے تو کیا فرما رہے تھے؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس نوجوان کو میرے ذریعے سے دوزخ کی آگ سے بچا دیا۔ آپ ویسے دیکھیں، ایک آدمی بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، کوئی سیاسی پارٹی والا اس کو اپنی پارٹی میں شامل کرے گا؟ سیاسی پارٹی والے تو اس کو شامل کریں گے جو صحت مند ہو، طاقتور ہو، ابھی دنیا میں اور اس نے زندہ رہنا ہو، کوئی ورکر بنے، کوئی ووٹ لا کر دے، کوئی آدمی توڑ کے لائے، کچھ کام کرے، اس کو بنائیں گے نا اپنی پارٹی کا ممبر۔ رسول پاک علیہ السلام دنیا کی پارٹی اپنی نہیں بڑی کرنا چاہتے تھے، آپ اس لیے انسانوں کے پاس جاتے تھے تاکہ یہ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کے اندر چلے جائیں۔ تو یہ جذبہ، دعوت نام اس کا ہے کہ جتنے انسان دوزخ میں جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کا دوزخ میں جانا ہم سے برداشت نہ ہو سکے اور ہم مجبور ہو جائیں اس پر کہ ہم اپنی جان بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، جا کے اس کو دعوت دیں اتنی دفعہ کہ اس کی تو یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو مسلمان ہاتھ دیتا تھا اس زمانے میں وہ دیوانہ وار کلمے کی دعوت میں لگ جاتا تھا۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام پہلے دن ہی، جس دن سے آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، اپنی امت کو بھی برابر اس کام میں اپنے شریک فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے۔ نبیوں والی محنت پہلے نبیوں سے نبیوں کی طرف منتقل ہوتی تھی، اب رسول پاک علیہ السلام کو آخری نبی اللہ نے بنایا اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنایا، عالمی نبی بھی بنایا، آخری نبی بھی بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبوت نہیں دیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا، کرم فرمایا، اس امت کو بھی اللہ نے حضور کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے نواز دیا کہ جو محنت نبیوں کو عطا فرمائی نیابت رسول میں، اللہ نے وہی محنت اس امت کو بھی عطا فرمائی۔ اب تمام صحابہ کرام رسول پاک علیہ السلام کی نیابت کی وجہ سے جو محنت ملی تھی اس محنت کو اپنا اصل کام سمجھتے،
बड़ा काम समझते थे, अपनी कमाई के तकाजों को पीछे रखते थे, अपने घर बार के तकाजों को पीछे रखते थे और दावत के तकाजों को हमेशा तमाम सहाबा किराम आगे रखा करते थे। इस वजह से सहाबा किराम जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम की दावत को लेकर चले और वो दावत में भी नंबर 1, इबादत में भी नंबर 1 और खिलाफत खुदाबंदी में भी नंबर 1, जब सहाबा किराम ने तीनों मकसद आला पैमाने पे पूरे कर दिए तो क्या हुआ? ये हुआ कि अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को सारी दुनिया का इमाम बना दिया। आज हम तो गैरों को देख के चलते हैं, उस जमाने में गैर सहाबा को देख के चला करते थे। रूम वाले भी सहाबा को देख के चलते थे और ईरान वाले भी सहाबा किराम को देख के चलते थे। और आज हम सारी दुनिया के गुलाम बने हुए हैं। हमें देखना पड़ता है फला क्या कर रहा है, फला क्या कह रहा है। क्यों? आज हमसे ये तीनों मकसद फौत हो गए। मुसलमानों में से इबादत करने वाले कराची में कितने हैं फीसद नमाजी? भाई बताना जरा, कराची में कितने फीसद नमाजी? 10%, 15%, 20%, कितने फीसद होंगे? अक्सरियत मुसलमानों की नमाज नहीं पढ़ती और अक्सरियत मुसलमानों की अल्लाह का खलीफा बन के जिंदगी नहीं गुजारती और अक्सरियत उम्मत की इस जमाने में हजूर वाली मेहनत को अपनी मेहनत ही नहीं समझते, उसको अपने जिम्मे काम ही नहीं समझते, बल्कि हजूर के काम को काम ही नहीं समझते। अगर कोई गाड़ी में बैठे और जाए सखर और रास्ते में पूछ ले कोई, भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा हूँ, कहेंगे ये भी काम है। दूसरा क्या है कि मैं अपने दुकान का सौदा बेचने जा रहा हूँ, कहेंगे ये भी काम है। तीसरा क्या है कि मेरा वहाँ डॉक्टर है, उससे मैं इलाज कराने जा रहा हूँ, तो ये भी काम है। हर काम को आज मुसलमान काम समझता है। अगर कोई ये कहते कि मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ तो कहेंगे भाई आप तबलीग के लिए क्यों जा रहे हो, कहाँ से खर्चा मिला, सारे सवालात उस पर शुरू हो जाएंगे। आज हम लोग इतने गिर गए कि अपने नबी के काम को हम काम ही नहीं समझते। आज जब मुसलमानों के तीनों मकसद फौत हो गए तो भाई ये ट्यूब लगा रखी है किस लिए? कि ये रोशनी दे। अगर ये रोशनी देना छोड़ दे, अभी तो हमारे सर के ऊपर है, अगर ये खराब हो जाए, इससे रोशनी हासिल ना हो तो इसको ऊपर रखेंगे या उतार के नीचे कबाड़ खाने में फेंकेंगे? कहाँ फेंकेंगे भाई इसे? तो उस जमाने में अल्लाह ने तमाम सहाबा को सारी दुनिया के इंसानों के ऊपर किया हुआ था और आज अल्लाह ने सारी दुनिया के मुसलमानों को सबके नीचे कर दिया। जिल्लत का हमारा वो मंजर बना हुआ है जो जुबान पे लाने के काबिल नहीं है। आज हम क्या बताएं, ये सारा का सारा इस वजह से है कि हमने दावत में भी कमी की और हमने इबादत में भी कमी की, अल्लाह की खिलाफत में भी कमी की। आप फौजी हुकूमत बना लें, आप जमहूरी हुकूमत ले आए, कोई शाही हुकूमत ले आए, ये जितनी भी हुकूमत करने के रास्ते हैं, किसी रास्ते पर चलने से मुसलमानों के हालात कभी ठीक नहीं हो सकेंगे। मुसलमानों के हालात के ठीक होने का एक ही रास्ता है कि इन सब के पास हम जाएं और जाकर उनसे ये कहें कि आप दावत देने में जो कोताही की है उस पर भी अल्लाह से तौबा करें, इबादत करने में जो कमी की है उस पर भी अल्लाह से तौबा करें, खिलाफत खुदाबंदी में जो कमी की है उस पर भी अल्लाह से तौबा करें, पिछले पे आप तौबा करें और आइंदा के लिए आप सब इरादा करें। इबादत हम अल्लाह की पूरी करेंगे, खिलाफत में हम पूरे चलेंगे, दावत के हर तकाजे को पूरा करेंगे। जिस दिन मुसलमान इन कोताहियों 3 चीजों में जो कमी की है उस पर तौबा कर लेंगे और छोड़ देंगे कोताही करना और आइंदा के लिए आज़म इरादा कर लेंगे, जान दे देंगे मगर नमाज नहीं छोड़ेंगे, और हम जान दे देंगे मगर किसी मुसलमान पर हाथ नहीं उठाएंगे, और हम जान दे देंगे मगर तबलीग का कोई तकाजा हम पीछे नहीं करेंगे। जिस दिन मुसलमान उस पर आ जाएंगे अल्लाह आज भी मुसलमानों को वो इज्जत और अता फरमाएगा जो अल्लाह ने सहाबा किराम को इज्जतें अता फरमाई थी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने बड़े आपका काम उतना बड़ा, जितना बड़ा काम उसके करने के जितने ज्यादा फायदे उसको छोड़ने के नुकसानात भी उतने ही ज्यादा हैं। इसलिए आज हमारी समझ में आए या 10 साल के बाद समझ में आए, मुसलमानों के हालात ठीक होने के लिए अल्लाह ने एक ही रास्ता रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल पाक अलैहिस्सलाम हमें यतीम नहीं छोड़ कर गए, बेसहारा नहीं छोड़ कर गए कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम गैरों के मोहताज,
غیر ہمیں جب چاہے مارے اور جب چاہے پیٹے اور جب چاہے ہمارا کان مروڑے، کوئی ہمیں بچانے والا نظر نہیں آتا۔ حضور ہمیں ایسا یتیم چھوڑ کر نہیں گئے جو ساری طاقتیں اور ساری نصرتیں اور ساری رحمتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، وہ ساری کی ساری آج بھی تمام دنیا کے مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ ان تینوں چیزوں کی کوتاہی کو دور کریں اور ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی کا اصل کام بنائیں۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تمام بھائی یہ فیصلہ اور ارادہ کریں، اے اللہ آج تک ہم نے عبادت میں جتنی کوتاہی کیا وہ تو معاف فرما۔ کون کون اس معافی کے لیے تیار ہے؟ اے اللہ خلافت خداوندی میں جتنے کوتاہی کیا وہ بھی معاف فرما دے۔ کون کون اس دوسری معافی کے لیے تیار ہے؟ اور پھر تیسری معافی اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ اللہ تیرے نبی کا کام جو تو نے ہمارے ذمہ لگایا تھا اس میں ہم نے بہت غفلت برتی اور اس کو اپنا کام نہ بنایا، اللہ اس کوتاہی کو بھی معاف فرما۔ کون کون مانگے گا یہ تیسری معافی؟ ان تین چیزوں سے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے ہم سب ارادہ کر لیں کہ ہم کبھی بھی عبادت میں کمی نہیں آنے دیں گے، عبادت کا کام بھی پورا کریں گے، خلافت کا کام بھی پورا کریں گے، دعوت کا کام بھی پورا کریں گے، اس کے ہر تقاضے پہ لبیک کہنے والے بنیں گے، خود بھی ہمارا اپنے کرنے کا ارادہ ہو۔ کون کون ارادہ کرتا ہے ان تینوں چیزوں میں مکمل طور سے چلنے کا؟ پھر اگلی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے، جیسے رسول پاک ساری دنیا کے انسانوں کے ذمہ دار تھے، پوری امت کے ذمہ دار تھے، ایسے تمام صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اب ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا اور جا کر سب کو ان تین کاموں پہ لانا، تو اس کے لیے کون کون ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہے بھائی؟ ابھی ہم یورپ سے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ایسا کبھی سما ہم نے دیکھا نہیں یورپ میں۔ الحمدللہ ہر یورپ کے ملک میں لاکھوں مسلمان پہنچ گئے ہیں اور جاتے تو ہیں وہاں دنیا کمانے، لیکن اللہ کی شان ایسی ہے کہ دنیا کمانے جاتے ہیں وہاں تبلیغ والوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ ایک نے مجھے سنایا، میں سیالکوٹ میں رہتا تھا، تبلیغ والے ہر گشت میں میرا دروازہ کھٹکھٹاتے اور مجھے پھر کہتے مسجد چلو، میں کہتا تھا آؤں گا، پھر آتا نہیں تھا۔ اللہ کی شان، میں جمعے کو سیالکوٹ میں تھا، ہفتے کو چل کر میں کینیڈا پہنچ گیا، اتوار کی شام آئی، وہاں بھی میرا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کھول کے دیکھا تو تبلیغ والے وہاں بھی کھڑے۔ جمعے کو مجھے سیالکوٹ ملے، میری زبان سے ایک دم نکلا، بھائی آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں سیالکوٹ سے آ گیا ہوں؟ کہتے اب اس پر میرا دل آ گیا، بھائی یہ وہاں بھی مجھے دعوت دیتے تھے، یہاں بھی دعوت دے رہے ہیں، چلو ان کی بات مان ہی لو۔ تو باہر جب جاتا ہے آدمی تو کچھ دل بھی شاید نرما جاتا ہے، وہاں جلدی تبلیغ والوں کے قابو آ جاتے ہیں، ادھر نہیں آتے ہیں، ادھر کچھ بہت سارے ادھر اللہ ان کو قبول فرما لیتا ہے، بہت سارے باہر جا کے۔ اب ہم یہ دیکھ کر آئے کہ فرانس میں ایک اجتماع کیا ان ساتھیوں نے، مسجد تھی، اس مسجد میں کہتے تھے 1300 آدمیوں کے سونے کی جگہ ہے، ہمارا خیال ہے 1000-1200 آدمی آئیں گے، جگہ بچ جائے گی۔ لیکن جب اجتماع شروع ہوتا تھا جمعے کی شام سے عصر کے وقت، اور اتوار کو ظہر پہ ختم ہوتا تھا۔ 2 دن کے اجتماع ہوتے ہیں وہاں، ہمارے یہاں تو کراچی کا 3 دن کا اجتماع ہے۔ اب وہ جو آنے شروع ہوئے تو جمعے کی شام کو 5000 مسلمان جمع ہو گئے۔ ان کا خیال ہے 1200 آئیں گے، جگہ ہے 1300، آگے 5000۔ اب جمعے کا دن گزرا، رات گزری، پھر ہفتے کا سارا دن گزرا، اب بیت الخلا تو 1300 کے حساب سے، آگے 5000، ادھر بھی لائن لمبی لگ رہی، وضو میں بھی لائن لمبی لگ رہی، کھانے کے لیے ایک دسترخوان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 5-5 6-6 دفعہ دسترخوان لگانا پڑ گیا۔ اب جب یہ منظر بنا تو بھائی وہاں کے جو ساتھی تھے انہوں نے ہفتے کے دن عشاء کے بعد اعلان کیا، بھائی ہماری بھی بات سنو، بھائی کیا بات ہے آپ کی؟ کل کے 2 بیان آپ نے سن لیے، آج ہفتے کے بھی 5 بیان آپ نے سن لیے، ایک صبح ہوا 10 بجے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، اب 2 بیان رہ گئے۔ کل اتوار کو صبح بیان ہوگا، پھر 10 سے 12 ہدایات ہوں گی، پھر دعا ہوگی، پھر جماعتیں روانہ ہوں گی۔ تو ہماری درخواست ہے کہ آپ اب گھر واپس چلے جائیں، ادھر ہمارے پاس نہ ٹھہرے، رات کو سونے کی جگہ نہیں ہے، کھیتوں میں سونا پڑتا ہے، درختوں کے نیچے سونا پڑتا ہے، کار میں سونا پڑتا ہے، ہر جگہ لائن بڑی لمبی لمبی لگ رہی ہے، آپ کو بہت زحمت ہو رہی ہے یہاں پر، تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو اب عشاء کے بعد واپس چلے جاؤ۔ صبح اٹھ کے دیکھا ان میں سے تو ایک بھی نہیں گیا اور وہی شمار آ گئے۔ اللہ نے رجوع اللہ، جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوا تھا، جس کو دیکھو اسلام کی طرف دوڑا جا رہا ہے، جس کو دیکھو اسلام کی طرف دوڑا جا رہا ہے۔ نوجوان وہاں کے یہ ہمیں ملے، کہنے لگے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہم زندگی گزارتے تھے، جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ
ہر کام کرتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہم تو ان کے نبی کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی انجیل کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، ہمارے قرآن کی توہین کرتے ہیں. تو ہم ان کے نبی کی تعظیم کریں، ان کی کتاب کی بھی تعظیم کریں، یہ ہمارے نبی کی توہین کریں اور ہماری کتاب کی توہین کریں. ہمیں آ گئی ہے ایمانی غیرت. ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم لوگ ٹھیک نہیں ہو، ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو، اب ہم تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اب ہم اپنی مسجد میں جائیں گے اور اسلام سے تعلق رکھیں گے. یعنی وہاں کے نوجوانوں میں ایسا میلان ہو گیا، اسلام کی طرف واپسی کا ایسا ہو گیا ہے کہ دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے. ایک جگہ ہم اٹلی میں گئے، وہاں اجتماع تھا، تو وہاں کیا بھئی ہم نے حال کرائے پہ لیا ہے اور 2000 آدمی آئیں گے. پچھلے سال 1500 آئے تھے، اس سال 2000 آ جائیں گے. اب جب اجتماع شروع ہوا تو 6000 آدمی آئے. انتظام کتنے کا بھائی؟ 2000 کا. آگے کتنے؟ 6000. اچھا اب کہاں لٹائیں؟ تو جو وہاں کا مالک تھا وہ سارے اس علاقے کا، اس سے کہا بھائی یہ فٹ بال کا گراؤنڈ ہے، یہ بھی ہمیں دے دو، ٹینس کا گراؤنڈ بھی دے دو، ہمارے پاس اندر سب کے سونے کی جگہ نہیں ہے، ادھر ہم سلائیں گے بھی، ان کو کھلائیں گے بھی، اور ان کے بیانات بھی باہر ہوتے رہیں گے. مجھے ویسے خیال آ گیا، میں کھانا پکانے والے کے پاس چلا گیا. بھائی آپ کے پاس تو یہ تیاری تھی نا کہ 2000 کا کھانا پکائیں گے، اب آ گئے ہیں 6000، تو کیسے آپ 6000 کا کھانا پکا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے 6000 کا کھانا پکانے کی. کیوں؟ میں نے کیوں نہیں فکر؟ کہتے اگر ہمیں جب بتا دیا جاتا ہے نا کہ بھائی 700 آدمی آ گئے ہیں تو ہم 700 آدمیوں کا کھانا 20 منٹ میں تیار کر لیتے. 20 منٹ میں 700 کا کھانا کیسے تیار کرتے ہیں؟ پتہ لگا ایک مفتی صاحب بنگلہ دیش کے ہیں، سال انہوں نے تبلیغ میں لگایا ہوا ہے، وہ اس کے کھلانے کی جماعت کے ذمہ دار ہیں. ان سے پوچھا بھائی کیسے آپ نے 20 منٹ میں 700 کا کھانا پکا لیتے ہیں؟ کہتے ایک دیکھتے میں ہم نے پانی بہت سارا کھولا ہے، یہ کھول رہا ہے پانی، اس میں آخری پوائنٹ پہ پہنچا ہوا گرمی کی کھولنے کی. ایک اور دیکھ ہمارے پاس بڑی پڑی ہے، اس میں گوشت بھی ہے، سبزی بھی ہے، سالن بھی ہے، نمک میں سب، وہ سالن تیار ہے. اب جب وہ ہمیں بتاتے ہیں استقبالیہ والے کے 700 آدمی اور آ گئے، دیکھتا اوپر رکھا چاول، اس کے اندر ڈال دیے 700 کو جتنے چاہیے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈال دیا. اب اس کو ٹھنڈے سے گرم کرنے کا وقت نہیں لگتا ہمارا، کھولتا ہوا پانی ڈالتے ہیں، 15 منٹ میں چاول گل جاتا ہے. پھر ہم سالن اس میں ڈال دیتے ہیں، 5 منٹ میں سالن سارا اس میں حل ہو جاتا ہے. 20 منٹ کے بعد 700 کا کھانا تیار، ہر 20 منٹ کے بعد 700 کا کھانا تیار، ہر 20 منٹ کے بعد. اللہ نے یہ بھی ان کے لیے کھول دیا. تو وہاں جا کے تو ہمارا تو ایمان بہت تازہ ہوا الحمدللہ. ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہم کمزور سی محنت کر رہے ہیں، گشتوں کا میں جتنا جیسا بھی ہمیں اپنی تبلیغ کا حال تو معلوم ہی ہے، ابھی تو ہم بچوں جیسا حال ہے ہمارا تبلیغ میں، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے نتیجے ظاہر کر رہا ہے. یعنی ہمیں مجھے یہ فکر تھا کہ انگلستان میں تو ہمارے درس نظامی کے مدرسے کافی 15-20 بن گئے ہیں، فرانس میں کوئی نہیں تھا. اب اس دفعہ ہم سن کر آئے کہ فرانس میں بھی درس نظامی کے 2 مدرسے شروع ہو گئے. کوئی رائون سے پڑھ کر گیا، کوئی ہندوستان سے پڑھ کر آیا، کوئی کراچی سے پڑھ کر گئے مدرسوں میں، اور جا کے ایک نے الگ اپنا مدرسہ کھول لیا، دوسروں نے الگ کھول لیا. فرانس میں بھی 2 مدرسے شروع ہو گئے. اب یہ بیج اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسوں کا سارے یورپ میں پہنچا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی فضا بنا رہے ہیں، ایسی فضا بنا رہے ہیں. جس کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو برقع پہن رہی ہیں، مردوں نوجوانوں کو دیکھو تو لمبے کرتے پہن رہے ہیں، سب دین کی طرف واپس آ رہے ہیں، سب دین کی طرف واپس آ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا نتیجہ ہے اس دعوت کا، اس قربانی کے ساتھ چلنے چلانے کا. تو الحمدللہ اس سفر سے ہمارا تو اپنا ایمان بڑا تازہ ہوا. ایک ساتھی نے بتایا 40 سال پہلے میں اس شہر میں آیا، ایک بھی مسجد نہیں تھی. اب ہم نے معلوم کیا تو 85 مسجدیں وہاں بن چکی ہیں. ایک چٹائی والی جماعت بھی فرانس والے چلاتے ہیں. وہ چٹائی والی جماعت، ہم نے چٹائی والی جماعت کیا مطلب آج کا؟ کہنے کہ جس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں مسجد نہیں ہے، کوئی مصلی بھی نہیں ہے. اب ہمارا تو ابھی تعارف نہیں ہے وہاں، اس لیے ہم چٹائی لے کے 3 دن کی جماعت وہاں بھیج دیتے ہیں. وہ ایک درخت کے نیچے چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا اڈا وہاں لگا لیتے ہیں. پھر 3 دن اس محلے میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. پھر وہاں سے 3 دن کی جماعت نکالتے ہیں. پھر جب جماعت 1 نکل گئی، 2 نکل گئی، پھر ان سے کہتے ہیں یا تو آپ کو ایک مکان کرائے پہ لے لو، یا اپنا ایک کمرہ خالی کرو اور اپنا مصلی تو شروع کرو. اب ان کا مصلی شروع ہو جاتا ہے، وہ نماز شروع کرتے ہیں. اب کہنے لگے اب یہ کام ہم چٹائی والی جماعت کا کام ہم نے کئی جگہ کیا، اور الحمدللہ سب جگہ مصلی شروع ہو گئے. اب بعض جگہ مسجدیں اللہ نے بنا دی اس چٹائی والی جماعت کی برکت سے. یعنی اس علاقے کا جو پولیس کا ذمہ دار تھا وہ ہمارے پاس آیا، کہنے لگا بھائی آپ کی چٹائی والی جماعت کی میں بہت متاثر ہوں، اس لیے آپ اس کام کو بڑھاؤ، زیادہ کرو، اس کو کم نہ کرو. بھائی کیوں متاثر ہوئے؟ کہ مجھے اس مکان میں، اس محلے میں جو غیر مسلم رہتے ہیں سب نے آ کر رپورٹ دی ہے
जब से चटाई वाली जमात आई है, मुसलमान नौजवानों ने लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद तंग करना परेशान करना सब छोड़ दिया है और सारे नौजवान मुसलमान फरिश्ते बन गए। ये फरिश्ता बनाने वाली जमात है और हम बड़े सुकून के साथ इनके साथ रह रहे हैं। तो उस पुलिस वाले ने कहा सारे गैर मुस्लिम आपकी सिफारिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आप जहां जहां मुसलमान हैं सब जगह चटाई की जमात भेज दो, चटाई वाली जमात भेज दो। तो अल्लाह की शान है, गैरों पर भी असर पड़ रहा है जब, क्योंकि दो चीजें होनी चाहिए तो फिर इस्लाम जिंदा दुनिया में जल्दी हो जाएगा। एक दावत इल्लाह हो, एक अखलाक अजीम हो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को जो वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा गया, खाली दावत से नहीं काम चलेगा, कुर्बानी भी हो और दावत को अपना काम भी बनाए और अखलाक अजीमा भी होने जरूरी है। अब वो मौजज़े तो आपने दिखा दिए। हम मक्के में रहते थे, उंगली से इशारा किया चांद के दो टुकड़े हो, सारे मक्के के काफिरों ने देखा, एक भी इस्लाम नहीं लाया। लेकिन वही मक्का शहर है और सारे के सारे खूनी और जानी दुश्मन जो आपके चचा को शहीद करने वाले, आपकी बेटी को जख्मी करने वाले, वो सारे आपके सामने खड़े, एक इशारा करें तो सबकी गर्दनें कर सकती है। लेकिन आप फरमाया जाओ मैं तुम सबको अल्लाह के लिए माफ करता हूं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया। इस माफी के ऐलान पर वो सारे के सारे काफिर इस्लाम में दाखिल हो गए, तो सब इस्लाम के अंदर आ जाएंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्त और बुजुर्गों, यही एक रास्ता है। जब भी हम इस रास्ते पे चलेंगे अल्लाह वही नतीजा दिखाएगा जो अल्लाह ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को दिखाया। सारी दुनिया का इनको इमाम बनाया और सारी दुनिया में इस्लाम को अल्लाह ने जिंदा किया। आज भी अल्लाह वही सब कुछ कर देगा जो उस जमाने में अल्लाह ने किया था, बशर्ते कि हम अपने आप को रसूल पाक अलैहिस्सलाम वाले काम के लिए ऐसा लगाएं जैसे सहाबा किराम ने अपने आप को हजूर वाले काम के लिए लगाया था। तो कौन कौन लगाने सहाबा की तरह चलने के लिए तैयार है? सारे भाई तैयार है भाई। तो अब इसके लिए अब आप फरमावें कि अब आपसे जो हमने अर्ज किया था कि आप सारे के सारे हजरात दुआ करें, 2500 जमातें निकलें। ये किसी ने दुआ मांगी है या डरते हैं आप लोग कहीं मेरे हक में कबूल ना हो जाए? क्यों भाई, मांग रहे दुआ के नहीं मांग रहे? अरे भाई जितना इधर लग गया उतना ही हमारा काम बन गया, जितना दुनिया में लग रहा है उतना ही हमारा नुकसान हो रहा है, जितना दीन में लग रहा है वो जन्नत में और आखिरत में मिलने वाला है। तो बोले भाई कौन सहाबा किराम का नमूना बनने के लिए कुर्बानी के साथ सारी दुनिया के मुल्कों में जाने के लिए तैयार है? वो सारे भाई हिम्मत फरमा के खड़े हो, सारे भाई खड़े हो जाए जितने भाई सारी दुनिया के मुल्कों में जाने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई कोई राय तो नहीं किया भाई? देखो खुशी का सौदा, जबरदस्ती ना खड़ा करना किसी को, जो खुशी खुशी खड़ा हो वही, ये खुशी का सौदा है। तो अब ये सब चले जाए तश्कील वालों के पास। ये जी इंशाल्लाह इसमें से जो नकद हैं ये में से ले लेते हैं। सारे नकद है, ये तो हमने तो उधार सारे नकद है ना जी। ये कौन कौन नकद, कौन कौन नकद है बात उठाएं जी, पता चल रहा है कौन कौन नकद है। अच्छा तो इसमें तो रला मिला काम है। तो जो नकद नहीं है वो बैठ जाओ ना ताकि आइंदा जाना है, लेकिन जो नकद है वो तो खड़े रहे। वो इंशाल्लाह दूसरों को तैयार करके भेजेंगे, खुद भी जाएंगे दूसरों को भी भेजेंगे। नकद वाले खड़े रहें जी, नकद वाले खड़े रहें। मुल्कों वाले भी 1 साल 7 माह, अंदरून मुल्क 1 साल, हर साल 4 माह, चिल्ले और 3 चिल्ले, सब नकद वाले सब खड़े रहे, सब खड़े रहें जी। जो मेंबर से दूर है वो भी खड़े रहें। भाई अभी जाए नहीं, अल्लाह की जाने के लिए ऐलान नहीं किया है, बाहर जाने का नहीं कहा, हमने कहा अल्लाह के रास्ते में जाने की दरखास्त की। हाँ जी। और जी और कुछ लिख लेंगे थोड़ा। हाँ जी अब लिख लो तस्वीर वालों को। तस्वीर वालों को नहीं अभी भेजेंगे, तो भिजवा दो इनको फिर। अच्छा भाई अब ये जितने माशाल्लाह साथी खड़े हुए हैं जो मेंबर के सामने भी नजर आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंडाल में हैं, आपका जो इलाका है जहां आपकी रिहाइश है, आपके कतबे लगे हुए हैं, आपको नंबर मिले हैं नक्शे के अंदर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात एक तश्कील की भी बनी हुई है जो आपकी तरतीब बनाएंगे, आपका पर्चा बनाएंगे और आपका पर्चा बनाकर इंशाअल्लाह आपको जमात बनाएंगे। फिर आपको इंशाअल्लाह उसकी तरतीब के मुताबिक आपका मुसाफा भी होगा, सारे काम होंगे। अब ऐसे जितने भाई इस वक्त खड़े हुए हैं उनसे दरख्वास्त ये सिर्फ वही भाई जो इस वक्त खड़े हुए हैं और नकद इंशाअल्लाह इज्तिमा से निकलने वाले हैं, 7 महीने, 1 साल, अंदरून मुल्क साल, हर साल 4 महीने, 4 महीने, चिल्ला, ऐसे सारे अहबाब जो हैं वो अभी अभी जो हैं अपने जो आपकी रिहाइश है, जो आपका इलाका है, आपकी जगह है, वहां पर जो जमात बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह वहां पहुंचेंगे तो वो आपको बुला लेंगे अपने पास।
वहाँ तशरीफ ले जाएंगे। चलें जी, तश्कील वालों के पास तशरीफ अपने अपने इलाके की तशकील वालों के पास तशरीफ ले जाएं। बाकी बैठे रहें भाई, बाकी तशरीफ रखें जी। बाकी सारे भाई बैठे रहे, अभी ना जाएं। हाँ, जिनको जाने का रास्ता देते ना भाई इनको पहुंचाने का एहतमाम भी फरमाएं, जो हमारा तश्कील वाले भी होशियार हो जाए ना, ताकि वो इस्तकबाल करें इनका। काफी बड़ा मजमा आ रहा है तश्कील वालों के पास। जो हमारे वसूली वाले हैं वो भी एहतमाम फरमाएं, मजमा जोड़ने वाले भी जो इलाके वाले हैं वो भी फिक्र फरमाएं, इख्तिलात वाले इख्तिलात वाले भी फिक्र फरमाएं। सब मजमे को जो है अपने पास बुला लें, अपने अपने इलाकों के एतबार